کتاب النفقات، نفقات کی نفقہ کی جمع ہے، نفقہ کا معنی ہے خرچ کرنا، نفقہ ینفقو خرچ کرنا، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نفوق سے ہے، نفوق کا معنی ہے کسی چیز کو ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں نفقے سے مراد وہ مالی ذمہ داری ہے جو کسی آدمی کے ذمہ ہوتی ہے، اس میں وہ کسی کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا اور اس کے رہائش کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفقے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہے، نان و نفقہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو اس سے مراد یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح باپ کے ذمہ نان و نفقہ ہے، یہ 3 چیزیں پلس اور چیزیں بھی ہیں باپ کے ذمہ، جیسے بچوں کے اندر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں نا، مثلا ان کی ذمہ داری ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مختلف قسم کے جو مالی نفقات ہیں جو کسی بندے کے ذمہ لازم ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے اس باب میں مسائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیوی کا نفقہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ فرمائے کہ النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجہا، نفقہ لازم ہے بیوی کے لیے شوہر پر، بیوی کے لیے نفقہ شوہر پر لازم ہے، مسلمتن کانت او کافرہ، چاہے وہ بیوی مسلمان ہو یا کافرہ ہو۔ کافرہ سے مراد وہ کافرہ جس سے نکاح جائز ہوتا ہے، جیسے اہل کتاب، اہل کتاب سے نکاح درست ہے نا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ صحیح عیسائی ہو۔ اگر کسی کی بیوی ہے تو مسلمان شوہر پر اس کا نفقہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ کب؟ شرط کیا ہے؟ اذا سلمت نفسها فی منزلہ، کہ جب وہ خود کو حوالے کر دے، خود کو حوالے کر دے شوہر کے گھر میں۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے مطابق اس کا ساتھ رہے، یہ نہیں کہ ناراض ہو کے چلی گئی، باپ کے گھر بیٹھ گئی، اس کو کہ مجھے خرچہ دو، خرچہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ نافرمانی کرے گی، شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی، تو پھر اس کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو کیا کر دے؟ حوالے کر دے، فی منزلہ، شوہر کے گھر میں، فعلیہ نفقتها، تو شوہر پر لازم ہوگا اس کا نفقہ، یعنی کھانے پینے کا خرچ، وکسوتها، اور اس کا لباس، وسکناها، اور اس کی رہائش، بیوی کو رہائش بھی وہ دے گا، اس کے لباس کا انتظام بھی کرے گا، اس کو کھانا پینا بھی دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعتبر ذلک بحالہما جمیعا، اور اعتبار کیا جائے گا اس کی مقدار میں دونوں کی حالت کا، یعنی دیکھنا، ایک شوہر بڑا مالدار ہے، بیوی بالکل فقیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ باپ کے گھر تو اس کو ایک ٹائم کا کھانا مشکل سے ملتا تھا، اور کپڑے بھی بڑی مشکل سے وہ سال میں 1 آدھ دفعہ بناتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی نا۔ اب اس کی حالت اور ہے نا، شوہر جو ہے وہ ہر مہینے 2-3 سوٹ بناتا ہے، یا اس کے گھر والے ایسے ہی کرتے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی، یہ زندگی کا فرق ہے نا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، عیب والی بات یا اس والی بات نہیں ہے۔ تو دونوں کی حالت کو دیکھیں گے۔ شوہر غریب ہے بیچارہ، مہینے کے وہ 20,000 کماتا ہے، بیوی بڑی لینڈ لارڈ تھی، ہاں جی، وہ تو 2 لاکھ مہینے میں کھا جاتی تھی خود، کیا کریں گے؟ دونوں کی حالت کو دیکھیں گے، دونوں کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ موسرن کان الزوج او معسرا، موسرن کان الزوج، چاہے شوہر جو ہے وہ مالدار ہو، او معسرا، یا تنگ دست ہو، اس کا ہاتھ تنگ ہو یا اس کا ہاتھ کھلا ہو، ان کے پاس پیسے ہوں، دونوں صورتوں میں شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ لازم ہو۔ حاشیے والے نے لکھا ہے کہ یہ جو لکھا ہے نا کہ جب اپنے آپ کو حوالے کر دے، تو میں کہ ظاہر و روایت میں شرط نہیں ہے، ظاہر و روایت سے مراد حنفی مذہب کی وہ روایت جب سب اوپر درجے کی ہیں،
پڑھا ہے کہ نہیں ظاہر الرواية وغیرہ. دیکھو حنفی مذہب کے جو مسائل ہیں نا وہ 3 قسموں میں تقسیم ہے. ایک کہلاتے ہیں ظاہر الرواية، دوسرا کہلاتے ہیں نادر الرواية، تیسرا کہلاتے ہیں واقعات اور فتاوی. ظاہر الروایہ سے مراد وہ روایات ہیں جو امام محمد کی 6 کتابوں میں منقول ہیں. امام محمد کی 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا. مبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، زیادات، السیر الصغیر، السیر الکبیر، یہ 6 کتابیں ہیں. ان 6 کتابوں میں جو اہل مذہب کی روایات ہیں، امام ابو حنیفہ کی، امام ابو یوسف کی، امام محمد کی، امام ظفر وغیرہ کی، وہ جو روایات ان کتابوں میں جمع اس کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی روایت ہیں. اس کے بعد جو باقی کتابیں ہیں ان کی روایت نادر روایت کہلاتی. فتح واقعات ان روایات کو کہتے ہیں جو ان ائمہ سے منقول نہیں ہے، بعد کے مجتہدین نے اجتہاد کر کے فتوے دیے. ٹھیک ہے، مختصر میں نے بتا دی، باقی تفصیل پھر آپ آگے بڑھیں گے. تو ظاہر الروایہ میں یہ شرط نہیں لکھی، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب صحیح عقد ہو جائے، اگرچہ بیوی کی رخصتی نہ ہوئی ہو، جب تک شوہر رخصتی طلب نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اگر شوہر رخصتی طلب کرے اور بیوی نہ آئے پھر اس کا نفقہ ختم ہوگا. تو بہرحال یہ جو صورت ہے اس کو آپ اس پہ محمول کر لیں کہ شادی ہو چکی ہے اور بیوی جا کے باپ کے گھر بیٹھ گئی، شوہر اس کو بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہی، تو اس نفقہ اب ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو نفقہ ہے وہ جزاء الاحتباس ہے. جزاء الاحتباس، احتباس کا معنی روکنا، روکنے کے بدلے میں یہ. تو جب تک شوہر نے بیوی کو روکا ہوا ہے، بیوی رکی ہوئی ہے تو ملے گا، اور جب اگر وہ رکی ہوئی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گا. فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفْقَةُ وَإِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ. پھر دیکھیں اگر بیوی شوہر سے یہ مطالبہ کرے، گھر باپ کے جگہ جا کے بیٹھ گئی، شوہر نے کہا آؤ، اس نے کہا میں تب آؤں جب مجھے میرا مہر دو گے، حق مہر مجھے دو گے. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد وہ مہر ہے جو معجل ہے، جو جلد ہے نا، یا بعض جگہوں میں کچھ مال پہلے دیا جاتا ہے کچھ بعد میں دیا جاتا ہے. تو وہ جو مہر معجل ہے، بیوی کہتے مجھے میرا مہر دو، اور شوہر مہر نہ دے اور بیوی اس وجہ سے بیٹھی رہے، تو اس کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کا مطالبہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر نفقہ جو ہے وہ مہر کی وجہ سے وہ نہیں رکی ہوئی، ویسے رک گئی ہے، شوہر کہتا ہے ہوگا تو میں نے کوئی نہیں آنا، یا وہ شوہر سے ناراض ہو کے چلی گئی، اس کو کہتے ہیں ناشزہ. کیا کہتے ہیں؟ ناشزہ. اس کو کہتے ہیں نشوز، نافرمانی کرنا. تو جو ناشزہ عورت ہے یا جو نشوز ہے اس کی وجہ سے اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا جب تک کہ وہ شوہر کے گھر واپس نہ آ جائے. میں نے بتایا کہ نفقہ جو جزاء الاحتباس ہے. کیا ہے؟ جزاء الاحتباس، یعنی وہ جو شوہر اس کو قید کر رہا ہے نا، اپنے پاس رکھ رہا ہے، اس کے بدلہ ہے. تو جب وہ قید ہی نہیں ہو رہی، اپنی طور پہ گھوم رہی ہے بازاروں میں، کبھی گھوم رہی کبھی کدھر گھوم رہی ہے، ہاں جی، قابو ہی نہیں آ رہی، تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بازار کی مثال میں ویسے دے دی ہے، یعنی شوہر اس کو روک رہا ہے لیکن وہ رک نہیں رہی. فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا، اگر بیوی یعنی جو ہے وہ اس نے منع کر دیا اپنے آپ کو حوالہ کرنے سے، حتیٰ یؤتیہا مہرہا، یہاں تک کہ شوہر اس کو اس کا مہر دے دے. یعنی اس نے کہا میں تب آؤں گی جب تم مجھے میرا حق مہر دو گے، تو مطالبہ تو ٹھیک ہے نا اس کا. فلاح نفقہ، تو بیوی کو نفقہ ملے گا. ٹھیک ہے. فلاح نفقہ تو جملہ اسمیہ ہے، لہا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، جار مجرور متعلق کے ساتھ مل کے، نفقہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر. وہی نشزت فلا نفقہ لہا، اور اگر بیوی کیا کر دے، نشوز کرے، انکار کرے، فلا نفقہ لہا، یہ نافرمانی کرے تو اس کو کوئی نفقہ نہیں ملے گا. نشوز سے مراد یہاں پہ وہ نافرمانی ہے جس میں بیوی شوہر کے گھر سے نکل جائے اس کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے نا، اور واپس نہ آئے، تو کوئی نفقہ نہیں ہوگا. حتیٰ تعود الی منزلہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے شوہر کے گھر کی طرف. سمجھ آ گئی؟ تو ہاشمی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگلا مسئلہ تیرے لیے دیکھو. فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعَ بِهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا وَإِنْ سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا. اگر بیوی کیا ہو جی، چھوٹی ہو، صغیرتاً، چھوٹی ہو، لا یستمتع بها، جس سے استمتاع نہ ہو سکے، وہ جماع وغیرہ نہیں ہو سکتا، بہت چھوٹی ہے، کسی چھوٹی عمر میں کسی کا نکاح کر دیا، تو جائز نہیں ہے. اچھا مسئلہ سمجھ لو.
چھوٹی عمر میں کسی نے رخصتی کر دی اور بیوی جو ہے وہ جماع کی طاقت نہیں رکھتی، جماع تو جائز ہی نہیں ہے اس کے ساتھ پھر، ٹھیک ہے نا. تو فلا نفقۃ لہا، تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا. وَإِن سلمت الیہ نفسا، اگرچہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، کیونکہ یہ جو امتناع ہے نا اس میں ایک مخفی امتناع پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے بعض لوگ شادی کر دیتے ہیں کہ 2 سال کی 3 سال کی بچی کو کر دی، وہ کہ بھائی لے جاؤ بس ٹھیک ہے، تو اب اس کے ساتھ استمتاع نہیں ہو سکتا نا. بات سمجھ آؤ، جائز بھی نہیں ہے. صوفی یہ سمجھ لو اچھا مسئلہ، وہ ایسا نہ ہو کہ کیس بن جائے تیرے اوپر، تو جائز نہیں ہے. اچھا، جب تک بیوی اس جماع کی طاقت نہ رکھے تب تک اس کے ساتھ جماع بھی جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نکاح چھوٹی بچی کا، وہ ضروری تو نہیں کہ جماع نکاح کر لے تو جماع بھی کرے گا. ان کے ذہن میں ہی جماع چل رہا ہوتا ہے کہ وہ نکاح کر دی وہ جماع کرے گا. جماع کیوں کرے گا؟ جماع تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خاتون کیا ہو، چھوٹی ہو، جس سے استمتاع نہ ہو سکے، فلا نفقۃ لہا، تو اس کو کوئی نفقہ نہیں ملے گا. وَإِن سلمت الیہ نفسہا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دے. وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ وَالْمَرْأَةُ كَبِيرَةٌ فَلَهَا النَّفْقَةُ مِن مَالِهِ. یا جی، اگر شوہر ہو کیا ہاشمی، وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا، اگر شوہر کیا ہو جی ہاشمی ہو، چھوٹا ہو، ٹھیک ہے. لا يقدر علی الوتی، وتی پر قادر نہ ہو، وتی پر، اور بھائی وتی پر قادر ہے کہ نہیں تو ہے؟ کہتے ہیں ہوں میں. اچھا جی ٹھیک ہے بھائی. اگر شوہر چھوٹا ہے بھائی، بیوی بڑی ہے، مسئلہ الٹا ہو گیا نا، اور وہ جماع پر قادر نہیں ہے. والمرأۃ کبیرہ، اور عورت کیا ہے، بڑی ہے. فلہا النفقۃ من مالہ، تو بیوی کو نفقہ ملے گا شوہر کے مال میں سے. بھائی دیکھو فقہائے کرام نے مسئلے بیان کیے ہیں، کوئی مسئلہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. اگر یہ وہ صورتیں بڑی نادر ہوں، ٹھیک ہے نا، نادر صورتوں کو بیان کیا ہے. کثیر الحقوق، عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا نا، لوگ تو اس طرح نہیں نکاح کرتے کہ شوہر چھوٹا ہو خاتون بڑی ہو. لیکن اگر ہو جائے کہیں پہ کوئی صورتحال ایسی پیش آ جائے، 100 باتیں ہوتی ہیں دنیا، 100 مسائل ہیں. کبھی کوئی لالچ میں کر لیتا ہے، کبھی کسی وجہ سے کر لیتا ہے، ہوتا ہے نا، سارے معاملات تو ہوتے ہیں. تو بہرحال مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا. وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ، اگر شوہر چھوٹا ہو، اور جو ایسا چھوٹا جو وتی پر قادر نہ ہو. لا يقدر علی الوطء، اس صغیرن کی صفت ہے، ٹھیک ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ صغیرت موصوف ہے، لا يقدر علی الوطء یہ صفت ہے اس کی، پورا جملہ موصوف صفت مل کر یہ کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ شرط ہو جائے گا، پوچھا کانا اپنے ان کے ساتھ مل کے. والمرأۃ کبیرہ، اور جب کہ بیوی کیا ہو، بڑی ہو. فلہا النفقۃ من مالہ، یہ جملہ اسمیہ اس کی جزا ہے، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ جب جزا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، جب جملہ اسمیہ ہو جزا تو فا کو داخل کرتے ہیں، یہاں پہ فا بھی آ رہا ہے. فلہا النفقۃ، تو بیوی کے لیے نفقہ ہوگا من مالہ، شوہر کے مال میں سے، ٹھیک ہے بھی. یہ ایسا ہی ہے کہ اب یہاں پہ عاجزی شوہر کی جانب سے، بیوی کی جانب سے نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے شوہر مجبوب ہو، مجبوب ہو جس کا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہو، یا وہ عنین ہو، عنین وہ جو جمع کر ہی نہیں سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، قادر ہی نہیں ہے، تو بیوی کو نفقہ تو ملے گا نا. اب تو یہ شوہر کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگلا مسئلہ، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا وَلَا نَفْقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، چاہے وہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، تو عدت کے دوران نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا. جو عدت پیریڈ ہے نا جی، عدت کا دورانیہ ہے، اس کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ. نفقے میں کیا چیزیں ہیں؟ کھانا پینا، لباس اور رہائش. یہ یاد رکھو. اچھا، سوال آ جائے نفقے سے کیا مراد ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کھانا پینا، لباس اور رہائش. لیکن اگر وہ خاتون کیا ہو، متوفی عنہا زوجہا ہو، یعنی وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عدت وفات گزار رہی ہو، تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا. نفقہ دے گا کون؟ اس کو، شوہر تو مر گیا، نفقہ تو شوہر کے ذمہ تھا. لوگ کہتے ہیں اس کے مال میں سے، اس کے مال میں سے نہیں، اس کے مال میں سے اس کو حصہ ملے گا، 8واں حصہ یا چوتھا حصہ ملے گا. بیوی کو اولاد ہے تو پھر 8واں ملے گا، اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ مل جائے گا. وہ اس کے اپنا مال اس میں سے کرے، شوہر کی ذمہ داری ختم ہوگی، فوت ہو گئی بیچارہ وہ، ٹھیک ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور جب آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو، فَلَهَا النَّفْقَةُ، تو اس کو نفقہ ملے گا. اس کو نفقہ کیا ملے گا؟
ملے گا، ٹھیک ہے. وہ سکنا اسی طرح رہائش بھی ملے گی، فی عدتہا کس کے اندر، اس کی عدت کے اندر، رجعین کانا او بائنا، چاہے وہ طلاق جو ہے وہ رجعی ہو یا بائن ہو. ولا نفقۃ للمتوفی عنہا زوجہا، اور کوئی نفقہ نہیں ہوگا متوفی عنہا زوجہا کے لیے، یعنی وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو کوئی نفقہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پہ احتباس ہی نہیں ہے. بیوی شوہر نے روکنا تھا، وہ تو روک ہی نہیں سکتا، وہ تو فوت ہو گیا بیچارہ، اس کے لیے تو اب نہیں رکی ہوئی. اب تو یہ صرف نکاح کا سوگ جو ہے وہ طلاق کا سوگ منا رہی ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اگلا مسئلہ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَّةٍ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا. اصول بتا دیا کہ ہر ایسی فرقت، ہر ایسی جدائی جو بیوی کی طرف سے ہو اور وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہو تو پھر اس کو نفقہ نہیں ملے گا. فرقت کو معنی جدائی. اگر خاتون نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، مثلا خاتون مرتد ہو گئی، ارتداد کے بعد قاضی نے نکاح ختم کر دیا، یا اس خاتون نے ہاں ہاں چلو دودھ پلا دی بھی ٹھیک ہے، وہ جو پچھلا آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، دودھ پلا دیا، اس کی وجہ سے فرقت آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت ساری صورتیں ہیں. اچھا، آپ نے مشکل صورت بتا دی، وہاں میں نے تفصیل بیان کی تھی اس صورت میں آئے کہ نہیں. یا یہ کہ کسی اپنے جو شوہر کا پہلے سے بیٹا تھا اس کے ساتھ کوئی کیا کر لیا، غلط کام کر لیا، ٹھیک ہے نا، شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیا ہے، اس نے چھو لیا تو اس سے شوہر حرام ہو جاتا ہے. یا شوہر کے باپ کے ساتھ اس نے کوئی غلط کام کر لیا، اس سے شوہر کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، حرمت مسارت کہتے ہیں اس کو. تو اب قاضی نے تفریق کر دی، تو اب یہ جدائی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ بیوی کی طرف سے. تو اب جدائی کے بعد عدت تو آئے گی نا، اب بیوی کو کچھ نہیں ملے گا، نفقہ نہیں. یہ بات بتا رہے ہیں. وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، اور ہر جدائی، وہ جدائی جو بیوی کی جانب سے ہو، بِمَعْصِیَّةٍ کسی گناہ کی وجہ سے، فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، تو اس کو کوئی نفقہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. اوپر لکھا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو روکنے والے ہوگی بغیر حق کے، اس کو حق ہی نہیں تھا، اس نے روک دیا اپنے آپ کو، تو یہ ناشدہ کی طرح ہوگی. وَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی، یعنی طلاق بائن دے دی، ثم ارتدت، پھر وہ مرتدہ ہو گئی، سقطت نفقتها، اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا. شوہر نے تو طلاق دی ہے نا اس کو، ٹھیک ہے، طلاق کے بعد نفقہ تو ہے لیکن اب یہ مرتدہ ہو گئی. مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے ساتھ دوبارہ کوئی صورت ہی نہیں بن سکتی اب کہ بھئی دوبارہ شوہر اس کو رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. وَإِن مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا، اور اگر اس نے قدرت دے دی اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر، شوہر کا پہلے سے کوئی بیٹا تھا، مثلا اس نے دوسرا نکاح کیا تھا، تو اس خاتون نے کیا کیا، اس کو اپنے اوپر قدرت دے دی. قدرت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ غلط کام کر لیے، بوس و کنار کر لیا یا زنا کر لیا، تو ظاہر ہے کہ شوہر کے اوپر تو یہ حرام ہوگی. فَإِن كَانَ بَعْدَ الطلاق، اگر تو یہ طلاق کے بعد اس نے ایسا کیا، شوہر نے طلاق دے دی تھی اس کے بعد کیا ہے، فلاح نفقہ، تو اس کو نفقہ ملے گا. وَإِن كَانَ قَبْلَ الطلاق، اگر طلاق سے پہلے اس نے یہ کام کر لیا، فلاح نفقہ، تو وہ نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ اب جدائی یہ لے آئے نا، پہلے تو جدائی شوہر نے کی تھی، اس نے ویسے قدرت دے دی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اصول اوپر بیان کر دیا کہ ہر وہ جدائی جو بیوی کی جانب سے ہے تو اس پہ نفقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ أَوْ غَصَبَهَا رَجُلٌ كَرْهًا فَذَهَبَ بِهَا أَوْ حَجَّتْ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا وَإِن مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ فَلَا نَفْقَةَ. بھئی ایک خاتون ہے، اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی سے، ایسے خواتین جابز کرتی ہیں نا جی، بینک سے لون لے لیا، اب پیسے نہیں دے سکتی تھی اور قانون کاروائی ہوگی، اس کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. یا اس کو کسی نے اغوا کر لیا، جیسے ہم لوگ اغوا کر لیتے ہیں، غصب کر لیا، اس کو لے گیا. یا اس خاتون نے غیر محرم کے ساتھ حج کر لیا، غیر محرم پہ سفر پہ نکل گئی غیر محرم کے ساتھ، فرمائیں کہ فلا نفقۃ لہا، تو اب اس کو نفقہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یا تو وہ محبوسہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دین اس نے کیوں لیا ہے، اپنی وجہ سے وہ پکڑی گئی نا، یا اس نے غیر محرم کے ساتھ حج کر لیا تو یہ نکل گئی شوہر کی مرضی کے بغیر، تو یہ ایک طرح سے ناشدہ ہو گئی، تو ناشدہ کو تو نفقہ
نہیں ملتا. تو یہاں پہ جو جدائی آ رہی ہے یا رکاوٹ آ رہی ہے وہ بیوی کی جانب سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. چلیں نیچے تفصیل اس کی ہر ایک بات کی لکھی ہے, بس آپ یہاں مسئلہ سمجھ لیں. وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ, اور جب بیوی کو قید کر لیا گیا دین کے اندر. دین کس کو کہتے ہیں؟ قرضے کو. قرضے کی ایک قسم ہے دین نا. دین یا دین نہیں ہے, اچھا دین ہے. دین کا معنی ہے مالی واجب. ایک تو قرض ہوتا ہے نا, قرض میں تو آپ کسی سے پیسے ہی لیتے ہیں جو وہی واپس کرتے ہیں, وہ قرض ہوتا ہے. دین کا معنی کہ آپ کے ذمہ کوئی مالی ذمہ داری آ گئی, پیسے آپ کے ذمہ آ گئے. مثلا کوئی ملازم تھا, اس نے کام کیا تھا آپ کے ساتھ, اس کی تنخواہ آپ کے ذمہ آ گئی. کوئی چیز آپ نے خریدی تھی, قرضہ تو نہیں کیا, اس کے پیسے دینے تھے, وہ نہیں دے, وہ دین ہے. کسی کی ذمہ داری لینی کہ میں اس کے پیسے میں دوں گا, یہ قرض نہیں ہے, اس کو دین کہتے ہیں. دین کا مفہوم بڑا ہے, اچھا قرض اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. قرض کو بھی دین کہہ دیتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے نا, لیکن دین کو قرض نہیں کہتے, کیونکہ قرض کے اندر جو چیز لیتے ہیں وہی واپس کرتے ہیں. جیسے پیسے لیے پیسے دیں گے, گندم لیے گندم دینے واپس, اس کو قرض کہتے ہیں اصطلاح کے اندر. تو بہرحال جب بیوی عورت کو قید کر لیا گیا دین کے اندر, او غصبها رجل کرہا, یا کسی آدمی نے اس کو زبردستی کیا کر لیا, غصب کر لیا, فذهب بها, اس کو لے گیا. او حجت مع غیر محرم, یا اس نے غیر محرم کے ساتھ حج کر لیا, فلا نفقۃ لها, تو اس کو کوئی نفقہ نہیں ملے گا. وَإِذَا مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفْقَةُ, اور جب وہ بیمار ہو گئی شوہر کے گھر میں تو اس کو نفقہ ملے گا. وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ, اور شوہر پر لازم کیا جائے گا نفقۃ خادمها, اس کے خادم کا نفقہ, اذا كان موسرا, جب وہ مالدار ہو. ولا تفرض لاکثر من خادم واحد, اور مقرر نہیں کیا جائے گا اس کے ذمے ایک خادم سے زیادہ کا. خادم سے مراد یہ کہ بھئی اگر وہ شوہر مالدار ہے, بیوی جو ہے ضرورت مند ہے, اس کو ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, دیکھ بھال کی ضرورت ہے, یا اس کے ساتھ کام کاج کی ضرورت ہے, تو اس ایک خادم کا خرچہ شوہر کے اوپر لازم کیا جائے گا, اس کو ایک خادم دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وتفرض علی الزوج نفقۃ خادمها, اور شوہر پر لازم کیا جائے گا ایک خادم کا نفقہ جو خدمت کرے, گھر کے اندر کام کاج کرے. گھر کے کام کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے قضان. اذا کان موسرا, جب وہ کیا ہو, مالدار ہو, یعنی اس کے پاس طاقت ہو. ٹھیک ہے جی. ولا تفرض لاکثر من خادم واحد, اور اس پہ مقرر نہیں کیا جائے گا ایک خادم سے زیادہ کا خرچہ. کہ وعلیہ ان یسکنها فی دار مفردۃ لیس فیها احد من اہلہ الا ان تختار ذلک. دیکھیں جو بیوی ہے اس کے نان و نفقہ میں ایک چیز کیا داخل ہے, بیوی کو رہائش دینا. بیوی کو رہائش دینا. اور رہائش کیسی ہوگی؟ جو بیوی کا حق ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اس کو ایسی جگہ پہ رکھے اکیلے کہ جس میں شوہر کے گھر والوں کو کوئی عمل دخل نہ ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ الگ سے رہائش دے, اس کو الگ سے پورشن دے دے, الگ سے گھر دے دے اپنی طاقت کے مطابق. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں نا, رشتہ کرتے ہیں, پھر ادھر رخصتی ہو جاتی ہے, تو پہلے سے گویا راضی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس طرح کی رخصتی ہو جائے, بعد میں بیوی مطالبہ کرے کہ بھئی میں تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتی, مجھے تو یہاں پہ یہ مسئلے ہیں, آپ کا بھائی یہ کرتا ہے, آپ کی بہن یہ کرتی ہے, آپ کی والدہ یہ کرتی ہے, تو مجھے تو اس سے تنگی ہے. بڑے مسئلے ہیں وہی لوگوں میں. جب ظاہر ہے کہ دو سے زیادہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں نا, تو پھر ہر بندے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بیوی کا حق ہے اچھا کہ اس کو الگ سے آپ رہائش فراہم کریں. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آپ شادی نہ کریں. بات سمجھ آ گئی نا. تو شادی تو آپ تب کریں گے نا کہ جب آپ بیوی کو نان و نفقہ دے سکیں, اس کو لباس دے سکیں, اس کو رہائش دے سکیں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ شادی نہ کریں, روزے رکھیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی ہے. فرمایا وعلیہ, اور شوہر پر لازم ہے, اور شوہر پر لازم ہے ان یسکنہا, کہ وہ بیوی کو رہائش دے, اس کو ٹھہرائے, اس کو رکھے, فی دارین, ایسے گھر میں, مفردتین, جو بالکل الگ ہو, ایسا الگ ہو کہ لیس فیہا احد من اہلہ, کہ نہ ہو اس گھر کے اندر کوئی بھی شوہر کے گھر والوں میں سے. بات سمجھ آ گئی. الا ان تختار ذالک,
الا یہ کہ بیوی اس کو اختیار کر لے. بیوی کہتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کے والدین ہیں میرے والدین. ایسے بھی شریف خواتین ہوتی ہیں نا بھگوان. بھی آپ کے والدین کدھر جائیں گے، اکیلے ہیں تو آپ نے ظاہر ہے ان کو بھی رکھنا ہے، تو میں ایک ساتھ رہ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور والدین بھی انسان کے بچے ہوں، تو انسان کے بچے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے رہے گی دوسری لڑکی اس کے ساتھ؟ یہ بڑے مسئلے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ والدین آپ کے ہیں نا، اس کے تو نہیں ہے. اس کے ذمے نہیں ہے آپ کے والدین کی خدمت کرنا. اگر آپ کے والدین انسان کے بچے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں گے. انسان کے بچوں کو تو سب برداشت کر لیتے ہیں. کوئی اجنبی بھی آ جائے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھے طریقے سے پیش آئے، تو آپ بھی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَلِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا وَلَا مِنْ كَلَامِهِمْ مَعَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ اخْتَارُوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی تو تھی بڑی سخت پلوان کی، اس نے کہا نہیں مجھے بالکل الگ رکھنا ہے. لائن اس نے لگا دی کہ بھئی گھر بھی الگ ہوگا اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. پلوان کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تم ایک کہہ دیو تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنے حقوق جو ہے وہ تمہارے اوپر لازم کروں گا. اب ٹھیک ہے میں تمہیں گھر تو دے دیتا ہوں، لیکن میرے اس گھر کے اندر تمہارے والدین نہیں آئیں گے، تمہارے بہن بھائی نہیں آئیں گے، میری طرف سے پابندی ہے، وہ نہیں آ سکتے. سمجھ آ گئی نا؟ پابندی لگا دی نا اس پہ. صرف ملنے کے لیے آ سکتے ہیں بس، باقی وہ آئیں گے بھئی ہم نے ادھر رہنا ہے نہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ اس طرح نہیں چلتا کہ دونوں طرف لائنیں لگا دی. یہ لائنیں تو شریعت نے اس لیے لگائیں کہ بندہ اس کو کراس نہ کرے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز کیا ہے؟ تعاون ہے، کہ حقوق بھی ایک دوسرے کو دیں اور ساتھ ساتھ تعاون بھی کریں. بات سمجھ آ گئی؟ وَلِلزَّوْجِ اور شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ ان یمنع کہ وہ منع کرے والدیہا اس کے والدین کو، بیوی کے والدین کو، وولدہا من غیرہ اور اس خاتون کے بیٹے کو، یعنی اس کی اولاد کو، بیٹا نہیں اولاد، بیٹی بیٹیاں، من غیرہ جو کسی اور سے ہوں. مثلا یہ جو خاتون مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، اس کی پہلے سے بھی اولاد تھی، بعد میں اس نے شادی کر لی، تو جو پہلی والی اولاد ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو یہ اس کو منع کر سکتا ہے. کس سے؟ من الدخول علیہا اس کے پاس آنے سے، کیونکہ گھر اس کا ہے نا، ملکیت تو اس کی ہے، تو یہ منع کر سکتا ہے. ولا یمنعہم لیکن شوہر ان کو منع نہ کرے من النظر الیہا اس کو دیکھنے سے. کیا مطلب؟ اس کی زیارت کرنے سے، ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ ولا من کلامہم اور نہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے، فی ای وقت اختارو جس وقت وہ چاہیں. وہ کہ میں نے فون کرنے والے سے بات کرنی، کہتے تم فون نہیں کر سکتی. نہیں بھائی، منع نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے نا؟ منع نہیں کر سکتے. ومن اعصر بنفقۃ امرأته لم يفرق بینہما ویقال لها استدینی علیہ. ایک آدمی نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد جو ہے وہ شوہر تنگ دست ہو گیا. پہلے ملازمت کرتا تھا، ملازمت چھوٹ گئی، پہلے کاروبار کرتا تھا، کاروبار خراب ہو گیا، پیسے کوئی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اب ایک تو یہ ہے کہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی ان کا نکاح ختم کرے. ایک تو یہ صورت ہے نا، لیکن بھائی اس کے پاس ہے ہی نہیں، قاضی کو کہیں گے بھائی اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو نکاح کیوں ختم کرو؟ دینا تو چاہتا ہے بیچارہ، اب ہے نہیں نا اس کے پاس. تو قاضی کہیں گے تم ایسے کرو، اس کے اوپر نہ قرضہ لو، یہ شوہر ہے اس کے نام پہ قرضہ لو. ٹھیک ہے نا؟ قرض لے کے کھاؤ، یہ اتارے گا. یہ مسئلہ بیان کیا. ٹھیک ہے نا؟ فوراً نکاح کو ختم نہ کرے. نکاح کیوں ختم کرنا؟ جب اس کو لگے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا اور قرضہ چڑھ رہا ہے تو پھر وہ طلاق دے دے گا خود ہی. ومن اعصر اور جو کیا ہو جائے؟ تنگ دست ہو جائے، بنفقۃ امرأتہ اپنی بیوی کے نفقے سے، یعنی اب بیوی کا نفقہ نہیں دے سکتا. لم یفرق بینہما تو ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی. کیوں؟ قرآن کریم بھی کہتے ہیں نا
سورہ بقرہ آیت نمبر 280. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ تنگ دست ہو تو پھر اس کو اس کے ہاتھ کھلا ہونے تک مہلت دی جائے. ایک آدمی کے ذمہ آپ کا قرض ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، کیا سر پھوڑو گے اس کا؟ آپ نے 1 لاکھ روپے لینے اس سے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو کیا کرے وہ؟ پیٹ چیر کے تو نہیں نکلیں گے نا پیسے. تو مقصد ہے کہ اس کو مہلت دو، پیسے آئیں گے تو دے دے گا. تو یہ شریعت کی تعلیمات ہے. ٹھیک، ہاں اس کے پاس پیسے اگر ہیں وہ نہیں دیتا وہ الگ مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کو جیل لے جاؤ. ٹھیک ہے نا، سختی کرو. تو اس لیے فرمائے کہ لم یفرق بینہما، تو ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی. تفریق کے معنی کہ نکاح کو ختم کرنا، یہ نہیں ہوگا. وَيُقَالُ لَهَا، اور کہا جائے گا بیوی سے، استدینی علیہ، کہ تم کیا کرو، قرضہ لو اس کے اوپر، شوہر کے اوپر کیا کر لو، قرضہ لو، شوہر کے نام کا قرضہ لو. ٹھیک ہے نا. قرضہ یہی ہوگا کہ کسی دکاندار کے ساتھ جیسے کھاتا کھلا ہوا ہے وہاں سے چیزیں لے آئے، شوہر کے نام پہ لکھوائے. سمجھ آ گئی نا. اور دکاندار بھی جب چیز دیتا ہے کسی خاتون کو تو وہ بھی اس کو پتہ ہے نا کہ اس کے شوہر نے دینے پیسے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پلوان کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پانی پیا جا رہا ہے تو آگے میں دیکھو مسئلہ. وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ بِالزَّوْجِيَّةِ فرض القاضی فی ذلك المال نفقۃ زوجۃ الغائب واولادہ الصغار ووالدیہ ویأخذ منها کفیلا بها. ٹھیک ہے نا جی. بھائی دیکھیں، بیوی کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ. بچوں کا نفقہ باپ کے ذمہ. اب ایک آدمی ہے وہ غائب ہو گیا، جیسے یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں نا، یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، 5 سال 10 سال 20 سال تک نہیں آتے. بیوی پیچھے کیا کرے گی؟ خرچہ تو دینا ہے. تو یہ آدمی غائب ہو گیا، لیکن اس آدمی کی کچھ جو ہے وہ اس کا کچھ مال، کچھ پیسے کسی دوسرے کے پاس پڑے ہوئے ہیں، امانت کے طور پہ کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں یا بینک میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ آدمی بھی اعتراف کرتا ہے کہ میرے پاس اس کے پیسے ہیں، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے والدین ہیں. بھائی والدین کا خرچہ بھی بعض صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے. جب والدین کے پاس اپنا کوئی انتظام نہ ہو تو پھر اولاد کے ذمہ ہوتا ہے. اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی اس آدمی کو کہے گا کہ بھائی ان کو خرچہ دو، ان لوگوں کو کیا کرو، خرچہ دو. اور ساتھ ساتھ اس سے ایک کفیل بھی لے لے گا، گارنٹی دینے والا، ضامن، کہ بھائی وہ دیکھ بھال کے کرے. یہ نہیں کہ 1000 روپے چاہیے اس کو 5000 دے رہے، اس کا بھی نقصان نہ کرے. جو غائب ہے اس کا بھی نقصان نہ کرے، لیکن ان کا جو حق ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. تو جب حتی الامکان جہاں تک ممکن ہے بیوی کو اس کا خرچہ دیا جائے گا، چاہے شوہر کے اوپر قرض لیا جائے، چاہے شوہر غائب ہے تو پھر قاضی کیا کرے، جس آدمی کے پاس اس کا مال موجود ہے اس کے ذمہ لگائے. ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا یہ بات کی ہے کہ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ، اور جب کوئی آدمی غائب ہو جائے، وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ، اور اس کا مال ہو کسی ایسے آدمی کے قبضے میں، کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں، یعترف بہ، جو اس کا اعتراف کرے، وبالزوجیت، اور اس کی زوجیت کا بھی اقرار کرے کہ یہ خاتون اس کی بیوی ہے. ٹھیک ہے نا. ان دونوں چیزوں کو کیا کرے، اقرار کرے. تو اب کیا ہوگا، فرض القاضی فی ذلک المال، تو قاضی لازم کرے گا اس مال کے اندر جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہے، نفقۃ زوجۃ الغائب، غائب آدمی کی بیوی کا نفقہ، غائب آدمی کی بیوی کا نفقہ، واولادہ الصغار، اس کے نابالغ بچوں کا نفقہ. بالغ تو خود ہی کرے گا، نابالغ کی بات ہو رہی ہے. ووالدیہ، اور اسی طرح اس کے والدین کا نفقہ، اگر والدین کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، خود کمانے کے لائق نہیں ہے. وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا، اور وہ کیا کرے گا، اس میں کفیل لے لے گا، بہا، اس خرچے کے بارے میں. ٹھیک ہے نا جی. اس خرچے کے اوپر کیا کر لے گا، کفیل لے لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ سارے پیسے پہلے دے دے، اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی ناشزہ ہو یا وہ مطلقہ ہو، اس کی عدت گزر گئی ہو، پھر تو اس کا خرچہ نہیں آئے گا نا. اس لیے گارنٹر بھی لے لے گا اس سے. کل کو اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے
وہی کل کو یہ ہو سکتا ہے نا کہ بیوی ناشزہ بن جائے، ناشزہ کا تو نفقہ نہیں ہوتا، شوہر سے ناراض ہو کے والدین کے گھر جا کے بیٹھ گئی، کہ بچوں کو چھوڑ دیا، یا شوہر نے ادھر سے طلاق بھیج دی، اس کو یہ خرچہ دیے جا رہا ہے، تو طلاق کے بعد عدت کے تک خرچے اس کے بعد تو نہیں ہے، اس لیے وہ کفیل بھی لے لے گا قاضی کہ بھئی دیکھو گڑبڑ ہوگی تو تم ذمہ دار ہو، تاکہ وہ دیکھ بھال کرے کہ بھئی کوئی گڑبڑ ہو تو قاضی کو اطلاع کرے، بات سمجھ آ گئی، تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو۔ ولا يقضي بنفقة في مال الغائب الا لهؤلاء، اور فیصلہ نہ کرے قاضی، یا ولا یقضا کر دے، آپ اس کو مجھول کر لیں، لیکن ظاہر فیصلہ تو قاضی نے کرنا ہے، تو ولا یقضی، اور قاضی فیصلہ نہ کرے، بنفقۃ، خرچے کا، فی مال الغائب، غائب کے مال میں، الا لہؤلاء، سوائے ان لوگوں کے، صرف ان لوگوں کے لیے قاضی فیصلہ کر سکتا ہے، بیوی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اور اس کے والدین کے لیے، کہ جو کوئی آدمی غائب ہے، اس کا مال موجود ہے کسی آدمی کے پاس، اور ظاہر ہے کہ اس کے مال میں ان کا خرچہ لازم ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو قاضی کیا کر دے، اس کے ذمے خرچہ لگائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ہے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی اور ہے، ان کے خرچے کا فیصلہ قاضی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، یہ جو قاضی فیصلہ کر رہے ہیں نا، یہ ہے قضاء علی الغائب، کیا ہے؟ قضاء علی الغائب، غائب کے خلاف فیصلہ ہے، تو غائب کے خلاف فیصلہ عام حالات میں نہیں ہوتا، یہاں پہ چونکہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہاں پہ اس کا خرچہ جو دیانتاً بھی اس کے اوپر لازم ہے، قضاءً تو لازم ہے، یہ دیانتاً بھی لازم ہے، دیانتاً کا مطلب یہ کہ بھئی اس کے اور اللہ کے مابین جو معاملہ ہے نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، جو باقی لوگوں کے حق میں فیصلہ ہے وہ ہوگا قضاء کے ذریعے سے، باقی لوگوں کے حق میں قاضی یہ کہتے ہیں کہ تو اس آدمی کا نفقہ تمہارے ذمہ لازم ہے، تو قاضی ہی کرے گا نا فیصلہ، ان کا تو پہلے سے لازم ہے، تو جب قاضی کرے گا تو وہ غائب کے مال میں فیصلہ کرے گا، اور وہ بندہ موجود نہیں، یہ ہے قضاء الغائب، تو غائب کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، بعض مخصوص صورتیں وہ پہ آگے آ جائیں گی، کتاب القاضی میں آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّمَ لَهَا نَفْقَةَ الْمُوسِرِ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی نے کیا کر دیا، فیصلہ کیا بیوی کے لیے معسر کے نفقے کا، یعنی قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی بیوی کو کہا کہ یہ آدمی غریب ہے، کیا ہے؟ غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے، یہ مہینے کے 50,000 کماتا ہے، اس حساب سے بیوی کا خرچہ رکھا، پھر کیا ہوا، اس کو ملازمت اچھی مل گئی، 50,000 سے وہ 50 لاکھ پہ چلا گیا پلوان، ٹھیک ہے نا، 50,000 سے 50 لاکھ پہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اب مالدار ہو گیا نا، اب بیوی دوبارہ قاضی کے پاس پہنچ گئی کہ بھئی اب تو یہ مالدار ہو گیا ہے، اب کیا ہو گیا، مال خود تو یہ عیشیاں کر رہے اور ہمیں کو دال ساگ کھلا رہے، ٹھیک ہے جی، اب قاضی تحقیق کرے گا، اس کو پتہ چلے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا، مالدار والا خرچہ لازم کر دے گا، یعنی خرچے کے اندر مزید اضافہ کر دے گا، تو سیدھی سی بات ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، وہ عقل میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں، شوہر جو ہے بار خود مر مسلم کھائے اور ادھر دال ساگ چلائے، تو زیادتی ہے نا۔ فرمایا وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا، اور جب قاضی فیصلہ کر دے بیوی کے لیے، بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ، تنگ دست والا نفقہ، تنگ دستی والا نفقہ، ثم ایسر، پھر شوہر کیا ہو جائے، مالدار ہو جائے، وسعت والا ہو جائے، فخاصمتہ، اور بیوی اس کے ساتھ کیا کرے، مخاصمت کرے، یعنی قاضی کے پاس مقدمہ لے جائے، تمم لہا، تو قاضی پورا کرے بیوی کے لیے، نفقۃ الموسری، مالدار آدمی کا نفقہ، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا نَفَقَةً أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارِهَا فَيَقْضِي لَهَا بِنَفْقَةِ مَا مَضَى، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بعدما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة۔ بھئی ایک تو بات یہ چل رہی ہے کہ بیوی کے کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر خرچ نہیں کرتا، مدت گزر جاتی ہے، مثلا شوہر نہیں دیتا خرچہ ویسی،
اب ایک سال گزر گیا. ہمارے یہاں یہ جو ہے عدالتوں میں مقدمات ہوتے ہیں نا، خواتین عام طور پر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس نے مجھے ایک سال کا نفقہ نہیں دیا تو وہ بھی مجھے دلایا جائے. یعنی بات یہ ہے کہ جو مدت گزر گئی، جو مدت گزر گئی اس مدت میں شوہر نے خرچہ نہیں دیا تھا تو اب شوہر سے وہ خرچہ لیا جائے گا کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں لیا جائے گا. اس لیے خرچہ تو اس لیے تھا کہ وقت گزرے نا، وقت ویسے ہی گزر گیا. البتہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں گزشتہ زمانے کا نفقہ بھی لازم ہوگا. نمبر ایک، پہلی صورت تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں پہلے سے طے ہو، جیسے لوگ نکاح میں لکھ دیتے ہیں نا کہ ہر ماہانہ اتنا. اب وہ وقت گزر گیا، سال گزر گیا، شوہر نے نہیں دیا، بیوی مطالبہ کرے کہ مجھے دو، ہمارا طے ہوا تھا، اب شوہر کو دینا پڑے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ قاضی فیصلہ کرے، کوئی معاملہ آپس میں گیا، بیوی شوہر خرچہ نہیں دیتا تھا، بیوی نے کہا اتنا آتا ہے، شوہر کہتا ہے اتنا ہے، قاضی کہ نہیں بھائی اتنا مہینے کا دینا، تم نے طے کر لیا، قاضی کے فیصلے سے طے ہو گیا. اب اس کے بعد مدت گزری، شوہر نے نہیں دیا تو اب قاضی نے تو طے کیا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ جو طے شدہ نفقہ ہے وہ شوہر کے ذمہ دین رہے گا، شوہر کو دینا پڑے گا. لیکن اگر دونوں صورتیں نہیں، نہ آپس میں طے کیا تھا نہ قاضی نے طے کیا تھا، ویسے ہی رہ رہے تھے اور کسی وقت شوہر نے خرچہ نہیں دیا، وقت گزر گیا، اب بیوی گزشتہ زمانے کا مطالبہ کر رہی ہے تو اب مطالبہ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ دیکھیں ذرا، وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ، کہ جب مدت گزر جائے، ایسی مدت کی لم ينفق الزوج علیہا، کہ جس میں شوہر نے بیوی پر خرچ نہ کیا ہو. یہ مدت موصوف ہے، لم ينفق الزوج علیہا یہ صفت ہے، اس کی جملہ صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. وطالبته بذالک، اور بیوی مطالبہ کرے شوہر سے اس نفقے کا، فلا شیء لہا، تو بیوی کو کوئی چیز نہیں ملے گی، لا لفی جنس کے، کوئی چیز بھی نہیں ملے گی. الا ان یکون القاضی فرض لها نفقۃ، الا یہ کہ قاضی نے مقرر کیا ہو اس کے لیے کوئی نفقہ، قاضی نے پہلے سے کوئی طے کر دیا تھا کہ بھئی تم نے اتنا نفقہ دینا ہے. او یا صالحت الزوج علی مقدارها، کہ شوہر نے صلح کی ہو بیوی کے ساتھ، بیوی نے صلح کی ہو، بیوی نے مصالحت کی ہو شوہر کے ساتھ، علی مقدار، یا اس کی مقدار پر آپس میں دونوں نے طے کیا ہو. فیقضی لہا، تو اب قاضی فیصلہ کرے گا بیوی کے لیے، بنفقۃ ما مضی، اس زمانے کے نفقے کا جو گزر چکا. اب گزشتہ زمانے کے نفقے کا کیا ہوگا؟ مطالبہ ہوگا، قاضی اس کے لیے فیصلہ کرے گا. بات واضح ہو گئی؟ فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ، اب اگر شوہر مر گیا یا بیوی مر گئی، بعد ما قضی علیہ بالنفقہ، اس پر نفقے کا فیصلہ ہونے کے بعد، قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا لیکن شوہر فوت ہو گیا، ومضت شہور، اور مہینے گزر گئے، سقطت النفقہ، تو نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ اب جب تک شوہر زندہ تھا تب تک تو مطالبہ تھا، وہ فوت ہو گئے تو ختم ہی نہیں ہے، اس کے ترکے میں سے لیں گے، نہیں، ختم ہوگی بات. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَإِنْ أَسْفَلَهَا، وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةُ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَسْتَرْجِعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ، وقال محمد يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج. بھئی اب بات یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ کیا ہر وقت مجھ سے ہر مہینے تم آ جاتی ہو پیسے، ایسا کرو پورے سال کا نفقہ پکڑو، پورے سال کا پھر میں تمہارے اکاؤنٹ میں کر دیتا ہوں جی، تو ہر مہینے اتنے پیسے لو. تو شوہر نے ایڈوانس دے دیا، ٹھیک ہے نا جی، ایک سال کا نفقہ دے دیا. پھر شوہر مر گیا، 2 مہینوں کے بعد شوہر مر گیا، ٹھیک ہے نا جی. تو کیا اب شوہر یا اس کے ورثاء اب بیوی سے نفقہ واپس لے سکتے کہ نہیں لے سکتے؟ فرمایا کہ نہیں لے سکتے. امام محمد فرماتے کہ نہیں، جتنا نفقہ اس کا گزشتہ زمانے کا ہے وہ تو کٹ جائے گا، باقی جو ہے وہ شوہر کا ہوگا. شوہر کا کیا مطلب؟ باقی شوہر کا ترکہ بن جائے گا، شوہر تو فوت ہو گیا نا، تو باقی اس کو واپس کر دیا جائے گا، وہ ترکہ بنے گا، اس میں تقسیم ہوگا. وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، اور اگر شوہر نے ایڈوانس دے دیا بیوی کو 1 سال کا نفقہ،
عجلہ اسلفہ عجلہ یعنی پہلے دے دیا اس کو 1 سال کا نفقہ، ثم ماتا پھر شوہر مر گیا، لم یسترجع تو اب کیا نہیں ہوگا، بیوی سے دوبارہ رجوع نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، شوہر واپس نہیں لے گا منہا بیوی سے بشین کسی بھی چیز کے، کوئی بھی چیز شوہر نہیں لے گا، مطلب یہ کہ شوہر کے جو ورثاء ہیں ترکے میں واپس نہیں لیں گے۔ وقال محمد امام محمد نے فرمایا یحتسب رہا نفقۃ ما مضى تو اس کے لیے حساب کر لیا جائے گا یا کاٹ دیا جائے گا بیوی کے لیے اس نے وقت کا نفقہ جو گزر چکا، وما بقی للزوج اور جو باقی بچے گا وہ شوہر کا ہوگا۔ وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها۔ وإذا تزوج العبد حرة اور جب غلام نکاح کر لے کسی آزاد عورت سے، فنفقتها دین علیہ تو بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ دین ہوگا، یباع فیہا جس میں اس کو بیچا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ بھئی دیکھو جو غلام نے اگر نکاح کر لیا خاتون کے ساتھ تو خاتون کا نفقہ اس کے ذمہ ہے نا، وہ جو ہے خرچہ نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا تو وہ اس کیونکہ غلام کے پاس کچھ اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو آقا کا جو کچھ بھی ہے، بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا، کیونکہ نکاح بھی تب کر سکتے ہیں جب آقا نے اجازت دی ہو۔ 2 سال ہو گئے، 2 سال میں اس کا خرچہ بن گیا 10 لاکھ روپے، اب وہ نہیں دیتا، آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اس غلام کو بیچا جائے گا، فروخت کیا جائے گا، اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے وہ بیوی کو مل جائیں گے، جو باقی ہیں وہ مالک لے لے گا۔ یباع علیہ کا مطلب یہ، ٹھیک ہے نا۔ فنفقت فاذا تزوج العبد حرة اور جب غلام نکاح کر لے کسی آزاد عورت سے، فنفقتها دین علیہ تو اس خاتون کا نفقہ دین ہوگا، جس کو آپ اردو میں قرض کہتے ہیں، مالی دین کے لیے، مالی واجب کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دین کا لفظ ذرا بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذمہ رہے گا، واجب الادا رہے گا، یباع فیہا جس میں شوہر کو بیچا جائے گا۔ فرمایا کہ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً کہ جب ایک آدمی نکاح کر لے کسی لونڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ آدمی جو ہے وہ آزاد ہو، غلام ہو، جو بھی ہو، لیکن اس نے کسی لونڈی سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا، فَبَوَّأَهَا یعنی اس کو موقع دے دیا یا اس کو فراہم کر دیا اس کے آقا نے، اس کے آقا نے شوہر کے ساتھ منزلاً کوئی گھر وغیرہ، مقصد یہ ہے کہ اپنی خدمت سے اس کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ٹھیک ہے جاؤ اس کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں رخصتی ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ٹھکانہ دے دیا اس کے مولا نے شوہر کے ساتھ کسی گھر میں، فعلیہ النفقہ تو اب اس آدمی پر اس کا نفقہ لازم ہوگا۔ بھئی دیکھو نا، لونڈی بیوی کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جزاء الاحتباس، یعنی بیوی آپ کی وجہ سے رک گئی، آپ کے قبضے میں آ گئی، فلوان آپ کے قبضے میں آ گئی، یعنی شریعت نے آپ کو اختیار دے دیا نا، اب وہ آپ کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر نہیں جا سکتی، لیکن جو لونڈی ہوتی ہے وہ تو آقا کے تابع ہوتی ہے، اگر آقا اس کو نہ چھوڑے تو شوہر کچھ نہیں کر سکتا، بس فرق یہ پڑے گا کہ اگر آقا نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ اس کو ٹھکانہ دے دیا، تو شوہر کے ذمے اس بیوی کا جو لونڈی ہے نان و نفقہ لازم ہوگا، اور اگر آقا اس کو موقع نہ دے تو پھر لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یہ آپ نے بتائی ہے کہ فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا اور ٹھکانہ دے دیا اس کے آقا نے، لونڈی کے آقا نے، معه اس کے شوہر کے ساتھ، منزلاً کسی گھر میں، فعلیہ النفقہ تو اس کے اوپر نفقہ لازم ہو جائے گا شوہر کے اوپر، وَإِن لَمْ يُبَوِّئْهَا اور اگر ٹھکانہ فراہم نہ کرے، یعنی آقا لونڈی کو نہ چھوڑے بیوی اس کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، فلا نفقۃ لها علیہ تو کوئی نفقہ لازم نہیں ہوگا لونڈی کے لیے شوہر پر، ٹھیک ہے۔ بھئی دیکھو جو لونڈی ہے اس کے اخراجات کس کے ذمہ؟ آقا کے ذمہ، آقا نے اس کا نکاح کر دیا کسی بندے کے ساتھ، اب اگر اس نے اس کو جانے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے جاؤ اس کے ساتھ رہو، پھر تو آقا کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں ہے، شوہر کے ذمہ خرچہ ہے، وہ اگر آقا اس کو نہ جانے دے تو پھر شوہر کے ذمہ خرچہ نہیں ہے، آقا خود ہی کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ سیدھی سی بات، مشکل تو نہیں اس میں۔ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفْقَةِ الزَّوْجَةِ أَحَدٌ
جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ایسے بچے ہیں جو کما نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ باپ کے ذمہ، باپ کے علاوہ کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی باپ سے کہیں کہ تھوڑے سے تم دے دو، اور چچا سے کہ تھوڑے سے تم دے دو، یا دادا سے کہ تھوڑے سے تم دے دو، یا ماں سے کہے کہ تھوڑے سے تم دے دو، ایسا نہیں ہے، یہ اکیلے باپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس صورت میں کہ جب بچے کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو، اگر چھوٹے بچے کی ملکیت میں اپنا ذاتی مال موجود ہے، پھر اس کا خرچہ اس کے اپنے مال سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اپنا مال کہیں سے وراثت مل گئی، کہیں سے کسی کوئی کچھ دے دیا کسی نے، اچھا خاصا مال ہے، تو اس کا خرچہ اس کے اپنے مال میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو خرچہ کس کے ذمے ہے؟ جیسے کہ عام طور پہ نہیں ہوتا، تو باپ کے ذمے ہوگا، لیکن باپ کے ساتھ ساتھ کسی اور پر کچھ لازم ہو نہیں ہے، باپ اکیلے کرے گا یہ خرچہ۔ تو ورفقۃ الاولاد الصغار، اور نابالغ چھوٹے بچوں کا نفقہ علی الاب، باپ کے اوپر لازم ہے۔ لا یشارکہ فیہا احد، کوئی بھی شریک نہیں ہے اس خرچے میں باپ کے ساتھ کوئی ایک، لا یشارکہ شریک نہیں ہے باپ کے ساتھ احد کوئی بھی، فیہا اس خرچے کے اندر، یعنی کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا کہ دوسرے سے ہم کہیں گے تم بھی دو۔ کما، یہ ایسا ہی ہے کہ کما لا یشارکہ، جیسے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، فی نفقۃ الزوجۃ احد، جیسے کہ شریک نہیں ہے کوئی بھی بیوی کے خرچے میں، جیسے کہ بیوی کا خرچہ اکیلے شوہر کے ذمہ ہے، اسی طرح بچوں کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ہے، کسی اور سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، جس کو دودھ پینا ہے، تو اس بچے کو دودھ پلانا وہ ماں کے اوپر لازم نہیں ہے، ماں کے اوپر لازم ہو نہیں ہے کہ اس کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے کے نفقے میں داخل ہے نا، کھانے پینا بچے کے نفقے میں داخل ہے، نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بچے کا دودھ جو ہے وہ باپ کے ذمہ لازم ہے، اگر ماں دودھ نہیں پلاتی تو باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ بلکہ کیا کرے گا کہ وہ اس کے لیے کسی خاتون کا انتظام کرے گا، خاتون کا، جیسے خواتین ہوتی ہیں دودھ پلانے والی، اس کو پیسے دے، اجرت پر رکھیں، وہ بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی سے کہتے کہ تم اس کو پلاؤ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، فلوان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم دودھ پلاؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ پیسے دوں گا، اجرت دوں گا تمہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کیا جائز نہیں؟ دودھ پلانا تو جائز ہے، اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیانتاً اس کے ذمہ ہے نا، یہ دیانتاً قضاً تو لازم نہیں ہے لیکن دیانتاً ہے۔ یا اسی طرح طلاق یافتہ عورت ہے، عدت کے دوران ہے، عدت کے دوران ہے، بیوی کہتی ہے میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پلا دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ تو دوران عدت ہو یا نکاح قائم ہو، اس دوران اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی پیسے لیتی ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں جب اس کو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اس کے بعد وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں دودھ پلاتا ہوں، مجھے پیسے دو، پھر جائز ہوگا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دیکھیں ذرا مسئلہ، فَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيعًا، اگر چھوٹا بچہ کیا ہو؟ دودھ پینے والا ہو، رضیع ہو، فَلَيْسَ عَلَىٰ أُمِّهِ، تو لازم نہیں ہے اس کی ماں پر، اس کی ماں پر لازم نہیں ہے، ان ترضعہ، یہ کہ اس کو دودھ پلائے، وَيَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَبُ، اور باپ اس کے لیے اجرت پر رکھے گا، من کسی ایسی خاتون کو، ترضعہ عندها، جو اس کو دودھ پلائے ماں کے پاس، یعنی وہ ماں کے پاس ہی رہے اور اس کو کیا کرے؟ دودھ پلائے۔ فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا، اگر باپ نے اس بیوی کو کیا کر لیا؟ اجرت پر رکھا، وہی زوجتہ، اس حال میں کہ اس کی بیوی ہو، او معتدتہ، یا اس کی معتدہ ہو، یعنی طلاق دے دی بھی عدت گزار رہی ہے، وہ معتدہ کا معنی کیا ہے؟ عدت گزارنے والی، ٹھیک ہے نا۔ لترضع ولدہا، تاکہ وہ کیا کرے؟ اس کے بچے کو دودھ پلائے، اچھا
تو فرمائے کہ لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانا دیانتن، بھئی دو باتیں ہوتی ہیں. دیانتن کا معنی ہے کہ اللہ اور اس کے ہاں یہ لازم ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے قضان، قاضی بھی فیصلہ کرے کہ بھئی تم کرو یہ کام. تو قضان تو لازم نہیں لیکن دیانتن لازم ہے. جو چیز آپ پر دیانتن لازم ہو اس پہ آپ اجرت نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا نا کہ والدائیں جو ہیں اپنی بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، تو وہ دیانتن حکم ہے. وَإِنِ انقضت عدتها، اور اگر جب تک اور جب کیا ہو جائے، وَإِنِ انقضت عدتها، اور جب اس کی عدت گزر جائے، یعنی خاتون کو طلاق دی شوہر نے، اس کی عدت گزر گئی، اب اس کے بعد اس کو اجرت پر رکھتا ہے. فاستأجرها على ارضائه، اور پھر اس نے کیا کیا، اس کو اجرت پر رکھا بچے کو دودھ پلانے پر، جائز، تو پھر کیا ہے، جائز ہے. بات سمجھ آ گئی یہ پلوان؟ یہ بات مسئلے بھی ہے، یہ مسئلے بھی. خواتین آج کل بعض خواتین دودھ نہیں پلاتی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. فَإِنْ قَالَ الْأَبُ، اگر باپ نے یہ کہا کہ لا استاجرها، مثلا باپ یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس خاتون کو تو میں نے طلاق دے دی ہے، میں اس کو اجرت پہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ وجاء بغیرها، وہ کسی اور خاتون کو لے آیا. بھئی طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزر گئی، اب وہ خاتون کہتی ہے میں پلاؤں گی لیکن میں نے پیسے لینے. وہ کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، تیرا بچے تو پیسے لے گی، میں تو تجھے کوئی پیسے نہیں دیتا، میں کسی اور خاتون کا انتظام کرتا ہوں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا باتیں، غصے میں آگے. تو اب اگر کہا کہ وَإِنْ قَالَ الْأَبُ، اگر باپ نے کہا کہ لا استاجرها، کہ میں اس کو اجرت پر نہیں رکھوں گا، وجاء بغیرها، اور وہ کسی اور خاتون کو لے آیا اجرت پر، فرضیت الام بمثل اجرت الاجنبیہ، اب جو ماں ہے وہ راضی ہو گئی اجنبیہ کے جیسے اجرت پر، اجنبیہ کی اجرت مثل پر، یعنی جو جتنے پیسے اس کو دے رہا ہے باپ، اسی پہ اس نے کہا میں پلاتی ہوں. کانت الام احق بها، تو اب ماں زیادہ حقدار ہوگی. اگر وہ زیادہ پیسے مانگے، باپ کہتے ہیں نہیں میں اتنے نہیں دے سکتا، میں تو اسی کو رکھوں گا. تو 5,000 مانگ رہی ہے، 2,000 میں آ رہی ہے، میں نہیں رکھوں گا، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں 2,000 مجھے بھی 2,000 دے دو، تو پھر ماں زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ التمست زیادتن، اور اگر وہ زیادہ طلب کرے، لم یجبر الزوج علیہا، تو باپ کو اس پر، شوہر کو مجبور نہیں کیا جائے گا. بھائی جب تک ماں ہے، جب تک نکاح قائم ہے یا طلاق دے دی عدت قائم ہے، اس وقت تک تو ماں بطور اجرت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. ویسے فری پلائے، اجرت کا مطالبہ کرے، جائز نہیں ہے. لیکن جب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، اب بچے کو دودھ پلانا ہے، ماں کہتی میں پلاؤں گی لیکن مجھے تم نے 10,000 روپے دینے مہینے کے. شوہر کہتا کہ نہیں 10,000 تو زیادہ ہے، مجھے تو فلاں خاتون جو ہے وہ 5,000 میں راضی ہے دودھ پلانے پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی 5,000 دے دو. اب شوہر انکار نہیں کر سکتا، اب ماں کا حق زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ کہتے کہ نہیں مجھے 5,000 نہیں، تم چلو 6-7 دے دو، اور شوہر راضی نہ ہو تو شوہر کو مجبور نہیں کر سکتا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ وَنَفْقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أَبِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ، اور بچے کا نفقہ واجب ہے عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کے باپ پر، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ، اگرچہ وہ اس کے مخالف ہو اس کے دین میں. بھئی دیکھو نا، باپ جو ہے وہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کو کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، یا جو بچہ ہے وہ کوئی عیسائی ہو گیا، تو باپ کے ذمہ اس کا نفقہ لازم ہے. کما تجب نفقۃ الزوجۃ علی الزوج، جیسے کہ بیوی کا نفقہ واجب ہے شوہر کے اوپر، وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ، اگرچہ اس کے دین میں مخالف ہو. بھئی کسی آدمی نے کسی عیسائی خاتون سے، یہودی خاتون سے نکاح کر لیا ہے، اگر صحیح یہودی یا صحیح عیسائی ہو، عیسائیت و یہودیت کی بنیادی عقائد کو مانتے ہوں، تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن نکاح کیا ہے، جائز ہے. اگر کوئی شوہر نے نکاح کر لیا تو اس کے ذمہ نفقہ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ نفقہ کیا ہو گیا،
لازم ہو گیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی یہ تو یہودی ہے یہ تو عیسائی ہے میں نہیں دیتا. بھائی تم کیوں نہیں دیتے؟ تم نے نکاح کیا ہے, نکاح کی وجہ سے خرچہ کیا ہے لازم ہے. اسی طرح بچے جو ہیں اگر وہ باپ کے دین کے کیا ہوں خلاف ہوں تب بھی ان کے نفقہ جو ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگا لازم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کی صورت انہوں نے یہاں پہ نیچے ایسے لکھی ہے کہ یہ تزوجہ ذمی ذمیتن کہ ایک ذمی مرد نے ذمی عورت سے نکاح کر لیا فولدت ولدتن اس نے بچہ جنا ثم اسلمت پھر خاتون مسلمان ہو گئی فالولد یتبعها فی الاسلام تو بچہ جو ہوگا وہ اسلام میں ماں کے تابع ہوگا ونفقتہ علی الاب اور اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا اس لیے کہ اس کا جز ہے. یہ مثال اس لیے پیش کی ہے دیکھیں نا بات سنیں. عام طور پہ تو جو نابالغ بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی نابالغ بچہ اس کا خرچہ تو ویسے ہی باپ کے ذمہ ہے جب تک وہ نابالغ ہے نا یا بالغ ہونے کے بعد بھی بعض اوقات بچہ جو ہے وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتا کوئی معذور ہے یا کمانے کے قابل نہیں ہے تو خرچہ باپ کے ذمہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ایسی صورتحال بہت کم پیش آتی ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا اس کے بعد وہ کمانے کے قابل نہیں ہے پھر تو تابع نہیں رہتا نا باپ کے پھر تو خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو یہاں پہ مثال اس لیے پیش کی ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہو جائے. وہ یہ کہ ایک مثلا عیسائی یا یہودی مرد اور خواتین ہیں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں دونوں نے نکاح کر لیا ایسے ہوتا ہے نا. اور نکاح کے بعد کیا ہوا کہ بچہ پیدا ہوا بچے کے بعد ماں مسلمان ہو گئی باپ جو عیسائی ہے ماں کیا ہے مسلمان ہے. تو جو بچہ ہوتا ہے وہ والدین میں سے جو دین کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں. آپ نے پہلے پڑھ لیا ٹھیک ہے نا. تو ماں مسلمان ہے دین کے اعتبار سے وہ بہتر ہے تو بچہ بھی مسلمان سمجھا جائے گا. اب باپ جو ہے وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے تو اس کا خرچہ بچے کا خرچہ باپ کے ذمہ کیونکہ اگر بچہ مسلمان اور باپ کیا ہے یہودی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات یہاں پہ اس لیے کر دی کہ وَنَفْقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أَبِيهِ کہ بچے کا نفقہ جو ہے چھوٹے بچے کا نفقہ وہ باپ پر لازم ہے. وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ اگر وہ اس کے مخالف ہو اس کے دین کے اندر. كما تجب نفقۃ الزوجۃ علی الزوج جیسے کہ بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے. وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ اگرچہ بیوی اس کے خلاف ہو شوہر کے دین کے خلاف ہو. وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ. اب مسئلہ یہ ہے یہاں سے مسئلے شروع ہیں حضانت کے. حضانت کہتے ہیں پرورش کے. پرورش کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ میاں بیوی میں جب طلاق واقع ہو جائے تو بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے بچے کس کے پاس رہیں گے کس کو زیادہ حق ہے. تو یاد رکھیں جو بچہ ہے لڑکا اس کی عمر 7 سال ہونے تک اور لڑکی کے بالغ ہونے تک یہ پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے. کس کو حاصل ہے؟ ماں کو. بشرطے کہ اس دوران ماں کسی ایسے بندے سے نکاح نہ کرے جو بچوں کے حق میں نامحرم ہو کوئی غیر ہو. مثلا اگر وہ نکاح کرتی ہے بچوں کے چچا سے تو وہ محرم ہے نا. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے طلاق دے دی دوسرے نے نکاح کر لیا وہ محرم ہے. ٹھیک ہے. اگر ماں جو ہے وہ اس کا حق کی پرورش ختم ہو جائے اس کے بعد نانی کو حق ہوگا. یہ ذرا سمجھ نہیں ادھر یہ بات آ رہی ہے. نانی کے بعد پھر دادی کو. دادی نہیں ہے یا وہ نہیں رکھنا چاہتی تو پھر حق ہوگا بہنوں کو. اگر اس کی بہنیں بڑی ہیں کچھ چھوٹے بھائی رہ گئے ہوتا ہے نا جی پھر خالاؤں کو پھر پھوپھیوں کو سمجھ آ گئی. اس طریقے سے یہ جو ہے حق آگے چلے گا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں یہاں پہ یہ بات کی فرمائے کہ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ کہ جب جدائی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ تو ماں زیادہ حقدار ہے بچے کی پرورش کی. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ اور اگر ماں نہ ہو یا اس کا حق پرورش ختم ہو جائے کسی وجہ سے فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى تو ماں کی ماں یعنی نانی وہ زیادہ کیا ہے لائق ہے وہ زیادہ حقدار ہے من ام الابی باپ کی ماں سے دادی سے. نانی کو دادی کے مقابلے میں زیادہ حق ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ الْأُمِّ اور اگر ان کی نانی نہ ہو فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَى تو دادی جو ہے وہ زیادہ اولا ہے من الاخوات بہنوں سے. فَإِن لَمْ تَكُنْ جَدَّ
اگر دادی بھی نہ ہو فالاخوات اولا من العمات والخالات، تو بہنیں زیادہ حقدار ہوں گی پھوپھیوں سے اور خالاؤں سے. بات سمجھ آ گئی؟ تو تقدم الاخت من الاب والام. اب یہ جو بہنیں ہیں نا، بہنیں ادھر دیکھیں، بہنیں کچھ حقیقی بہنیں جو ماں باپ شریک ہے، کچھ بہنیں وہ ہیں جو صرف ماں جن کی ایک ہے اس میں شریک ہے، کچھ وہ ہیں جو اس میں باپ ایک ہے، ایک آدمی نے زیادہ نکاح کر لی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو ماں اور باپ دونوں شریک، اس کو ہم کہتے ہیں حقیقی بہن. جو باپ میں شریک ہیں ہم کہتے ہیں اللاتی. کیا کہتے ہیں؟ اللاتی. یعنی باپ ایک ہے، مثلا ایک آدمی نے 2 نکاح کر لیے نا، تو ایک خاتون سے بھی اولاد ہے، دوسری سے بھی، تو یہ آپس میں کیا ہے؟ اللاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ماں دونوں کی ایک ہے، اس کو کہتے ہیں اخیافی. ایک خاتون نے ایک جگہ نکاح کیا، اس کے بچے ہو گئے، شوہر فوت ہو گئے، پھر اس نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، اس سے بھی بچے ہو گئے، تو یہ جو بچے ہیں نا دونوں، پہلے شوہر کے دوسرے شوہر کے، یہ آپس میں کیا ہے؟ اخیافی ہیں. ماں ایک ہے ان کی، باپ الگ الگ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ذرا، فرمائے کہ وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، کہ مقدم کیا جائے گا، پہلے رکھا جائے گا حقیقی بہن کو. الاخت من الاب والام، یعنی ماں باپ سے جو بہن ہے، یعنی حقیقی بہن. ثم الاخت من الام، پھر اس بہن کو جو ماں سے ہے، یعنی اخیافی بہن. ثم الاخت من الاب، پھر اللاتی بہن کو، یعنی وہ بہن جو صرف باپ سے. ثم الخالات، پھر ان کے بعد خالاؤں کی باری ہے. بہنوں کے بعد کس کی باری ہے؟ خالائے. اولا من الامات، وہ زیادہ حقدار ہیں کن سے؟ پھوپھیوں سے. ٹھیک ہے نا جی؟ وَيَنزِلْنَ كَمَا نَزَلَتِ الْأَخْوَاتُ، پھر وہ آ جائیں گی بہنوں کی جگہ پر. یعنی کیا مطلب؟ اسی طرح آئیں گی جیسے بہنوں کی تفصیل بتائی، کہ اگر حقیقی بہن وہ پہلے ہے، پھر اللاتی ہے، پھر اخیافی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ پہلے حقیقی ہے، پھر اخیافی ہے، پھر اللاتی ہے. اسی طرح پھوپھیوں میں جو حقیقی پھوپھو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد اخیافی یعنی جو ماں شریک ہے، پھر اللاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو وَيَنزِلْنَ كَمَا نَزَلَتِ الْأَخْوَاتُ، اور وہ جگہ لے لیں گی یا آ جائیں گی جیسے کہ بہنیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں. جو بہنوں کی ترتیب ہے اسی طرح پھوپھیوں کی ترتیب ہوگی. ثم العمات، پھر اس کے بعد کیا ہوں گی؟ پھوپھیاں ہوں گی. ینزلن کذالک، وہ اسی طریقے سے یعنی اسی ترتیب سے چلیں گی. ٹھیک ہے. ینزلن کا معنی اترنا، یعنی اسی ترتیب سے آگے چلیں گی. ٹھیک ہے جی؟ وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ إِلَّا الْجَدَّةَ. یہ میں نے آپ کو پہلے مسئلہ بتا دیا کہ وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ہر وہ خاتون، ان میں سے ہر وہ خاتون جو نکاح کر لے. نیچے لکھا ہوئے بھی اجنبی من الصبی، ایسے شخص سے جو بچوں کے حق میں اجنبی ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ سقط حقها فی الخزانہ، تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا خزانت کے اندر. خزانت کہتے ہیں پرورش کا حق، تو اس کا حق کی پرورش کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. بیٹا کتاب میں دیکھو، کتاب میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا. تمہیں کہہ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم کتاب میں دیکھ رہے ہو. وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ہر وہ خاتون جو نکاح کر لیں ان خواتین میں سے، سقط حقها فی الحضانہ، اس کا حق ساقط ہو جائے گا پرورش کا. الا الجدہ، سوائے جدہ کے. اذا کان زوجها الجد، جب اس کا شوہر کیا ہو؟ اس کا دادا ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ جب شوہر کیا ہو؟ دادا ہو. مثال نیچے لکھی ہے، کل امی اذا کان زوجها عم الصغیر. بھئی یہ جو دوسری خواتین ہیں نا، ان کا تو حق ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو دادی ہے، یعنی یعنی اس بچے کا دادا ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے نا، یہ یعنی اگر فرض کریں نانی ہے نا جی، یعنی نانا فوت ہو گیا، تو کیا وہ نانا جو ہے وہ دادے سے نکاح کر سکتے کہ نہیں؟ جیسے آپ کو بچہ ہے نا، جو آپ کی نانی ہے مثال کے طور پہ، شوہر آپ کا نانا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہی کیا کر لے؟ وہ آپ کے کسی دادے سے نکاح کر لے. حقیقی دادا ضروری نہیں ہے، دوسرا دادا بھی ہو سکتا ہے. تو اس رشتہ ہو گیا نا آپس میں، تو وہ کیا ہے؟ اس کا حق ساقط نہیں ہوگا. بس اس کو اتنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. زیادہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ، فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرَّجُلَانِ فَأَوْلَاهُمْ بِهِ
اقربہم تعصیبا. بھائی دیکھیں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایسا ہے کہ کوئی عورت ہی نہیں ہے، یہ ساری تفصیل جو بتائی، کوئی عورت ہی نہیں ہے جو خزانت لے لے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں رکھنا. جیسے آج کل لوگ ہیں نا وہ رکھتے ہی نہیں ہیں شہروں میں، ہم نے کیا کرنا ہے جی. ٹھیک ہے، تو اگر یہ صورت پیش آ جائے تو اب مردوں کی طرف حق آ گیا نا. تو اب مردوں میں کیا ترتیب ہوگی؟ فرمایا کہ عصبہ کی ترتیب ہوگی. کیا ہوگی؟ عصبہ. عصبہ کا معنی، عصبہ جو ہے یہ یعنی ایک سلسلہ ہے رشتہ داروں کا، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ باپ ہے. ٹھیک ہے نا جی، پھر بیٹا ہے، باپ کے بعد دادا ہے. یہ عصبات ہیں نا. تو ان عصبات میں ہم دیکھیں گے کہ قریب مثلا باپ اور دادا جھگڑ رہے ہیں کہ بھئی بچے کو ہم نے رکھنا ہے، تو قریب کون ہے؟ باپ، وہ رکھے گا. دادا اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے، بیٹے میں تو خیر جھگڑا نہیں ہو جائے گا، وہ تو پھر خزانت والی صورت نہیں بنے گی نا. وہ تو پھر بیٹا ہوگا تو پھر وہ بندہ بھی خود بڑا ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا. یا ایک دادا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نانا ہے، تو دادا اسبا ہے، اس کو حق حاصل ہو جائے گا. تو اسبا کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس کو دے دیں گے. یہ جیسے نکاح کے اندر آپ نے اسبا پڑھ لیا نا، یہ اسی طرح سے اسبا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اور اگر نہ ہو بچے کے لیے کوئی عورت، کوئی عورت نہ ہو اس کے خاندان میں، یعنی پرورش کرنے کے لیے. فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِّجَالُ، اور مرد اس میں جھگڑیں. فَأَوْلَاهُمْ بِهِ، تو ان مردوں میں سے بچے کے سب سے زیادہ حق کی حضانت کا شخص وہ ہوگا اقربہم تعصیبا، جو ان میں سے قریب ہو عصبہ ہونے کے اعتبار سے. فاولاہم، تو ان میں سے سب سے زیادہ حقدار بھی اس بچے کا، اقربہم تعصیبا، بچے کے زیادہ قریب شخص عصبہ ہونے کے اعتبار سے ہوگا. والام والجدۃ احق بالغلام. ابھی بچے کی پرورش کا حق کب تک ہے؟ وہی بات کر رہے ہیں، پرورش کی بات تو ہو گئی نا. اب پرورش کا حق کب تک ہے خواتین کو؟ فرمایا کہ والام والجدۃ احق بالغلام، اور ماں اور دادی وہ بچے کے یعنی لڑکے کے زیادہ حقدار ہیں، لڑکے کے حق کی زیادہ حقدار ہیں. حتی یأکل وحدہ ویشرب وحدہ، یہاں تک کہ لڑکا اکیلے کھانے لگ جائے اور پینے اکیلے لگ جائے. ویلبس وحدہ، اور اکیلے پہننا سیکھ جائے. ویستنجی وحدہ، اور استنجا کرنے لگ جائے. اب سمجھدار ہو گیا نا. جب تک وہ سمجھدار نہیں ہے، اپنی صفائی ستھرائی نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں سکتا، اس کو ضرورت ہے نا. بھائی پرورش کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کی دیکھ بھال ہو. تو جب تک وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس کو منہ میں نوالے دینے پڑ رہے. آپ کو بچہ ہے نا، دودھ پلا رہے اس کو، خود تو نہیں کھا پی سکتا. پیشاب کر رہے، اس کے پیشاب صاف کر رہے، پیمپر تبدیل کر رہے. لیکن اب وہ جب بڑا ہو گیا، اب خود پیشاب کا کھانا بھی کر سکتا ہے، صفائی ستھرائی بھی اپنی کر سکتا ہے، لباس بھی پہن سکتا ہے، نہا دھو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، سارے کام کر سکتا ہے. تو اب خواتین کا جو حق پرورش ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ والام والجدۃ احق بالغلام، اور ماں اور دادی وہ لڑکے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہیں. حتی یأکل وحدہ، یہاں تک کہ لڑکا اکیلے کھانے لگ جائے. ویشرب وحدہ، اور اکیلے پینے لگ جائے. ویلبس وحدہ، اور خود سے ہی پہننے لگ جائے. ویستنجی وحدہ، اور خود سے استنجا کرنے لگ جائے. وبالجاریہ، اور بچی کے زیادہ حقدار ہیں. حتی تحیضہ، یہاں تک کہ اس کو حیض آنے لگے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تو بچی بالغ ہونے تک بہت ساری باتیں اس کو سیکھنی ہوتی ہیں نا خواتین والی، تو اس لیے وہ خواتین ہی سمجھا سکتی ہیں اس کو. صرف کھانا پینا تو نہیں ہے، ہاں جی، پکانا بھی سکھانا ہے اس کو، باقی مسائل بھی سکھانے. تو اس لیے اس کے بالغ ہونے تک. ومن سوى الام والجدہ، یہ تو بات ہو رہی تھی ماں اور دادی کی، لیکن جو ماں اور دادی کے علاوہ ہیں، احق بالجاریہ، وہ بچی کی پرورش کے زیادہ حقدار ہیں. حتی تبلغ حد الشہوہ حدا تشتہی، یہاں تک کہ بچی پہنچ جائے ایسی عمر تک جس میں اس کو شہوت ہونے لگے. دیکھو بھائی، دیکھو ایک تو یہ کہ ماں ہے نا، دادی ہے، وہ تو زیادہ خیال کرنے والے نا. ٹھیک ہے، وہ اس کی عزت آبرو کی بھی خیال کریں گے. لیکن جو ماں اور دادی کے علاوہ باقی خواتین ہیں، ان میں بھی شفقت تو ہے، لیکن وہ ماں اور دادی کی طرح نہیں ہے. اب اگر بچی اس عمر میں پہنچ گئی کہ اب اس کو دیکھ کے شہوت ہو رہی ہے، دائیں بائیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اب اس کو عزت و آبرو کی بھی حفاظت ضروری ہے. اب ماں اور دادی تو کر لیں گے، باقی خواتین میں یہ چیز کم ہے، تو اس لیے اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہوگا. اس لیے ان کو جو حق ہے وہ بچی کی حد شہوت تک پہنچے. حد شہوت کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کی طرف رغبت ہو، شہوت ہونے لگے. سمجھ آ گئی نا جی؟ پروان سمجھ آ گئی ہے؟ تجھے شہوت ہی زیادہ سمجھ آ گئی، باقی تو کچھ سمجھ نہیں آیا.
ٹھیک ہے جی. والام والامۃ اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت فهي في الولد كالحرة. والامۃ اور لونڈی اذا اعتقها مولاها جب اس کو آزاد کر دے اس کا آقا. اسی طرح وہ ام الولد ام ولدہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے آقا کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے. اس کے بہت سارے احکامات آزاد والے ہو جاتے ہیں لیکن رہتی وہ لونڈی ہے. اذا اعتقت جب وہ آزاد ہو جائے فہی فی الولد کالحرہ تو بچے کے معاملے میں وہ بھی آزاد کی طرح ہے. یعنی جیسے آزاد عورت کو حق حاصل ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی حق حاصل ہوگا. اگر یہ ماں ہے تو سب سے قریب ہو جائے گی, دادی ہے تو اس کے بعد آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے اس کا حق خواتین کی حقوق میں آ جائے گا. وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ اور نہیں ہے لونڈی کے لیے اور ام ولدہ کے لیے آزاد ہونے سے پہلے بچے کی پرورش میں کوئی حق. وہ تو خود لونڈی ہے, وہ تو آقا کی خدمت میں لگی ہے, تو وہ بچے کی دیکھ بھال کیسے کرے گی؟ تو آزاد ہونے سے پہلے اگرچہ وہ ماں ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور تو حق پرورش کے اندر وہ شامل ہے نہیں. وہ جن خواتین کا تذکرہ ہوا نا کہ ماں ہے دادی ہے, تو اگر یہ ماں دادی بن رہی تو اس کو حق نہیں ہوگا. ہاں آزاد ہوگی تو پھر وہ عام خواتین کی طرح وہ اس جگہ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمُ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدْيَانَ اور جو ذمیہ عورت ہے وہ اپنے مسلمان بیٹے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے ما لم يعقل الادیان جب تک بچہ جو ہے دین کے بارے میں یعنی عقل بوجھ نہ رکھے, سمجھ بوجھ نہ رکھے. او یخاف علیہ ان یعلف الکفر یا اس کو خوف ہونے یا اس پہ خوف ہونے لگے کہ وہ کفر سے مانوس ہوگا. بھئی بہت چھوٹا بچہ ہے, 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا, ٹھیک ہے نا جی, اس عمر میں اتنی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, دین کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی. تو اگر ماں باپ میں جدائی ہوگی, مثلا کسی آدمی نے نکاح کیا تھا کسی عیسائی خاتون کے ساتھ تو پھر اس کو طلاق دے دی, ٹھیک ہے نا, اب بچہ جو ہے تو مسلمان ہوگا, باپ کے تابع ہوگا. طلاق کے بعد پرورش کا حق ماں کو ہوتا ہے. تو اس ماں کو کب تک ہوگا کہ جب تک بچہ دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل نہ کر لے. جب اس کو دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل ہونے لگے تو پھر ماں کا حق ختم ہو جائے گا, کیونکہ اب خطرہ ہے کہ بھئی اس کا دین کیا ہو جائے گا, تو یہ کفر کی طرف مائل ہو جائے گا. تو وہ ذمیہ تو احق کو بولدہا اور ذمیہ عورت یعنی غیر مسلم عورت سے مراد یہودی اور عیسائی ہے, ٹھیک ہے. احق کو بولدہا المسلم وہ اپنے مسلمان بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے ما لم یعقل الادیان جب تک بچہ ادیان کے بارے میں سمجھ نہ رکھے, جب تک کہ دین کو نہ سمجھنے لگے. او یخاف علیہ ان یعلف الکفر یا اس پر خوف ہونے لگے کہ وہ کیا کر لے گا, کفر سے مانوس ہوگا. تو جب تک یہ خوف نہیں ہے کفر سے مانوس ہونے کا یا کفر کی طرف مائل ہونے کا, تو تب تک کیا ہوگا, ماں کو حق حاصل ہوگا. وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَن تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا أَن تُخْرِجَهُ إِلَى وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا فِيهِ. بھئی شوہر نے طلاق دے دی, طلاق کے بعد پرورش کا حق ماں کے پاس آ گیا. اب ماں جو ہے وہ بچے کو لے کے جانا چاہتی ہے. لاہور میں شادی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں میں لاہور سے جا رہی ہوں, کراچی میں نے شفٹ ہونے. تو اب باپ جو ہے اس کو روک سکتا ہے کہ بھئی تم تو جاؤ, میرے بچے کو نہیں لے کے جاؤ. تو کراچی میں جا کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائے گی, میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا بچے کو, یا میں نے بچے کی دیکھ بھال کرنی, اس کو دیکھنا ہے کیا معاملات ہیں اس کی, ٹھیک ہے نا جی. ہاں البتہ اگر اس نے شوہر نے نکاح کیا تھا, وہ خاتون تھی کراچی کی, اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہے, تو اب اس کو روک نہیں, وہ تو اپنے وطن جا رہی ہے نا, اپنے والدین سے ملنے جا, تو انہوں نے نکاح بھی ادھر کیا تھا, تمہیں پتہ تھا یہ آئے گی جائے گی, ٹھیک ہے نا, یہ بات ہو رہی ہے. وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ اور جب مطلقہ عورت ارادہ کرے ان تخرج بولدها من المصر کہ وہ لے کے نکلے اپنے بچے کو شہر سے, فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ تو اس کو ہی حق حاصل نہیں ہے. اس لیے اس میں باپ کو اذیت ہے, باپ کو تکلیف ہے. باپ نے بھی تو بچے سے محبت رکھنی ہے نا, اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں, صرف ماں کو تھوڑی محبت ہے. إِلَّا أَن تُخْرِجَهُ إِلَىٰ وَطَنِهَا الا یہ کہ خاتون اس کو لے کے چلے بچے کو اپنے وطن کی طرف. کون سا وطن؟ وہ وطن وقت کان الزوج تزوجها فيه جس میں شوہر نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. وعلى الرجل اب یہ نفقہ جو ہے بچوں کے علاوہ باقی بھی کچھ لوگوں کا نفقہ آدمی پر لازم ہوتا ہے, جن میں سے وعلى الرجل اور آدمی پر لازم ہے, یہ ہے نفقۃ الاصول, اصول کا نفقہ, والدین کا نفقہ. ان کے پاس کچھ نہیں ہے
تو بیٹے کی ذمہ داری خرچ کریں. پہلے باپ کر رہا تھا، اس نے اس کو لکھایا پڑھایا بڑا کیا، اب کمانے کے قابل بنایا، اب باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب بیٹے کی ذمہ داری ہے. وعلی الرجل، اور آدمی پر لازم ہے، ان ينفق علی ابویہ، کہ وہ خرچ کرے اپنے والدین پر، وہ اجدادی اپنے داداؤں پر، وہ جداتی اپنی دادیوں پر، اذا کانوا فقراء، جب وہ کیا ہوں فقیر ہوں، وَإِنْ خَالَفُوا فِي دِينِهِ، اگرچہ اس کے دین میں مخالف ہوں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہو گئے لیکن وہ محتاج ہیں تو اس کی ذمہ داری خرچ کرے گا. وَلَا تَجِبُ النَّفْقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا لِلزَّوْجِيَّ وَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ. اب یہ ایک اور ضابطہ بتا دیا کہ نفقہ لازم نہیں ہوگا اختلافی دین کی صورت میں. اگر دونوں کا دین مختلف ہو تو ایک آدمی کا خرچہ دوسرے پر لازم نہیں ہوگا سوائے ان صورتوں کے. کون کون سی صورت؟ الا للزوجہ، بیوی کے لیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کی بیوی عیسائی ہے، یہودی ہے، آپ کا خرچہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا. والابوین، ابوین کا خرچہ، آپ مسلمان ہیں، آپ کے والدین غیر مسلم ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، آپ ان کو نفقہ کیا کریں گے؟ دیں گے، آپ کے ذمہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا. والاجداد والجداد، اسی طرح دادوں کا اور دادیوں کا. والولد، بیٹوں کا، وولد الولد، اور بیٹوں کے بیٹوں کا، پوتوں کا، ٹھیک ہے نا جی. ان کا خرچہ لازم ہوگا. کب؟ کن صورتوں میں؟ جن صورتوں میں لازم ہوتا ہے. یعنی یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ تو تب ہیں کہ جب فقیر ہوں، کوئی اور ان پہ خرچ کرنے والا نہ ہو، آپ ہی بچ گئے تو آپ کے ذمے ہیں. اور بیوی کا خرچہ تو ویسے ہی آپ پہ لازم ہے، بچے کا خرچہ ویسے بھی آپ پر لازم ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو پوتے ہیں ان کا خرچہ بھی لازم ہوگا کیونکہ باپ وغیرہ نہیں ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ، اور شریک نہیں ہوگا اولاد کے نفقے میں، باپ کے بیٹے کے ساتھ شریک نہیں ہوگا فی نفقت ابویہ، اس کے والدین کے نفقے میں، احد، کوئی بھی. بھئی باپ کا والدین کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے دینا ہے، آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے بھئی آپ بھی مجھے دو، آپ بھی مجھے دو، کہ اپنی بیوی سے کہیں، اپنی کسی اور سے کہیں، وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ولا یشارک الولد، اور شریک نہیں ہوگا بیٹے کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ فی نفقت ابویہ، اس کے والدین کے خرچے میں، احد، کوئی بھی. تین چار بیٹے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، سب پہ لازم ہے، صرف اکیلے آپ پہ تو نہیں ہے، تو وہ نہیں دیتے تو پھر آپ کو دینا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بیٹوں کے علاوہ آپ کسی اور سے مانگے، بیٹیوں کو کہیں آپ دیں، ان کی ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. فرمائے کہ وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ، اور نفقہ واجب ہے، خرچہ واجب ہے، لِكُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اس کے ہر ذی رحم محرم کے لیے، قریبی رشتہ دار جو اس کے لیے محرم ہوتا ہے نا، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، ٹھیک ہے نا جی. کب؟ اذا کان صغیرا فقیرا، جب وہ چھوٹا ہو اور فقیر ہو. فقیر کا معنی کہ اس کے پاس مال کچھ بھی نہیں ہے اور کما بھی نہیں سکتا. او کانت امرأۃ بالغۃ فقیرا، یا وہ بالغ خاتون ہو لیکن فقیر ہو، کچھ نہیں ہے. او کان ذکرا، یا وہ مذکر ہو، مرد ہو لیکن زمناً اپاہج ہو، کام کاج نہیں کرتا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی. او اعما فقیرا، یا وہ نابینا ہو، فقیر ہو. اور نابینا کیا کرے گا؟ علمان موتی میں سوراخ تو نہیں کر سکتا نا بیچارہ، وہ بھی کام نہیں کر سکتا. یجب ذالک علی مقدار المیراث، یہ نفقہ واجب ہوگا میراث کی مقدار کے اعتبار سے. میں دیکھو نا، ایک تو وہ بچے ہیں جن کا نفقہ آپ پہ ہر پر لازم ہے، جیسے کہ والدین کا نفقہ بیٹے پہ لازم ہے، کوئی اور شریک نہیں ہوگا. بیوی کا شوہر پر ہے، کوئی اور شریک نہیں ہوگا. بچوں کا والد پر ہے، اس میں کسی اور سے تعاون نہیں لے گا. لیکن جو دور کے رشتہ دار ہیں جسے ذی رحم محرم کہتے ہیں، ان کا نفقہ بھی واجب ہے. لیکن ظاہر اکیلے یہ تھوڑی رشتہ دار ہے، اور بھی ہیں. اور بھی کیا ہے؟ جیسے کہ کسی کا بھائی ہے، اب اس کے 5 بھائی اور ہیں، تو بھائی 5 بھائیوں اگر اس کی وراثت ملتی ہے ان کو تو 5 میں تقسیم ہوتی نا، تو 5 بھائی مل کے برابر برابر دیں اس کو. یہ مقصد ہے اس کا. یہ جو بات کی نا کہ کان ذالک علی مقدار المیراث، میراث کی مقدار، میراث کے تناسب سے، یعنی جتنا اس حصہ تناسب ان کو ملتا اسی حساب سے یہ بھی مل کے کیا کریں؟ پیسے دیں اس کو، ٹھیک ہے. وتجب نفقۃ الابنۃ البالغہ، اور بالغہ بچی کا نفقہ واجب ہے. کس پر؟ باپ پر. بچی ہے، لڑکی ہے، بالغہ ہے، لیکن جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک باپ پر. والابن زمن،
اور اسی طرح جو اپاہج بچہ ہے اس کا نفقہ علی ابویہ، اس کے والدین پر، اسلاسن 3 ثلث کے اعتبار سے، اس کے بعد سے 3 ثلث، یعنی 3 حصے بنائیں گے. علی الاب ثلثان، باپ پر 2 ثلث ہوں گے، وعلی الام ثلث، اور ماں پر 1 ثلث ہوگا. دیکھیں نا، جب بچے، یہ بالغہ بچی جو ہے وہ تو نکل گئی نا، وہ نابالغ کا تو باپ پر تھا، اب وہ بالغہ ہو گئی. یا اسی طرح بیٹا بالغ ہو گیا لیکن وہ اپاہج ہے، اب ماں باپ دونوں پر ہیں، ماں کے پاس نہیں تو الگ بات ہے، لیکن وہ اگر 300 روپے لگیں گے تو 200 والد دے گا، 100 والدہ دے گی. ٹھیک ہے. وتجب نفقۃ الابنۃ البالغہ، اور بالغ بچی کا نفقہ واجب ہے، والابن الزمن، اور ناپاہج بچے کا، علی ابویہ، اس کے والدین پر، اسلاسن 3 ثلث کے اعتبار سے. کس طرح؟ علی الاب ثلثان، باپ پر 2 ثلث یعنی 66.66%، وعلی الام ثلث، اور ماں پر 1 ثلث 33.33%. ٹھیک ہے. ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدین، اور ان پر نفقہ واجب نہیں ہوگا دین کے مختلف ہونے کی وجہ سے. ولا تجب الفقیر، اور اسی طرح فقیر پر بھی واجب نہیں ہوگا. بھائی دیکھو، اگر بیٹا جو ہے غیر مسلم ہو گیا، بیٹی غیر مسلم ہے، ضرورت مند ہے، باپ پر نفقہ واجب نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے وہ خود فقیر ہے، تو قریب رشتہ دار کا نفقہ اس پر واجب نہیں. ہاں خود فقیر ہے، بیوی کا، بچوں کا تو ہے اس کے ذمہ، لیکن باقیوں کا نہیں ہوگا. ولا تجب الفقیر، اور نفقہ واجب یہ نہیں ہوگا کس پر؟ فقیر پر، جب وہ عاجز ہے. ٹھیک ہے نا جی. البتہ جو بیوی کا نفقہ ہے، نابالغ بچوں کا نفقہ ہے، وہ اس پر بہرحال لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، قریبی رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. اذا کان للابن الغائب مال، جب غائب بیٹے کا مال ہو، ٹھیک ہے نا، باپ محتاج ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا مال بھی ہے، لیکن بیٹا غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو قضا علیہ بنفقت ابویہ، تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا والدین کے نفقے کا. بھائی بیٹے کے پاس مال ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے پلوان، وہ یورپ میں بیٹھا ہوا، آ نہیں رہا، باپ ادھر رول رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، قاضی کے پاس جائے گا، قاضی کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ کرے گا اس کے خلاف، اس کے مال میں، کہ بھئی والدین کا نفقہ دو. وَإِذَا بَاعَ أَبَوَاهُ مَتَاعَهُ فِي نَفْقَتِهِمَا، اور جب اس کے والدین اس کا سامان بیچ دے، ٹھیک ہے نا، اس کے اپنے خرچے کے لیے، جائز تو یہ جائز ہے عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے ہاں. وَإِذَا بَاعَ عَقَارًا لَمْ يُجْزَ، اگر وہ کوئی جائیداد بیچ دیں، غیر منقولہ جائیداد، زمین، مکان وغیرہ، یہ جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی بیٹے کا مال اگر موجود ہے نا، اور وہ کہیں ہے نہیں، ادھر غائب ہے، والدین کو نفقے کی ضرورت ہے، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس کی سامان بیچ کے اپنا نفقہ پورا کر سکتے ہیں. البتہ جو پراپرٹی ہے، جو غیر منقولہ چیزیں ہیں، جیسے جائیداد میں پلاٹ ہے یا مکان وغیرہ ہے، تو وہ نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ لِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ، اور اگر غائب بیٹے کا مال ہو اس کے والدین کے قبضے میں، فَأَنْفَقَا مِنْهُ، اس میں سے خرچ کر لیں، لم یزمنا، تو ضامن نہیں ہوں گے. وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ، اور لیکن اس کا مال کسی اجنبی کے قبضے میں ہو، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي، اور وہ والدین کے اوپر خرچ کر دے قاضی کی اجازت کے بغیر، ضامن، تو ضامن ہوگا. بھئی والدین محتاج ہیں، بیٹا غائب ہے، اس بیٹے کا مال والدین کے قبضے میں ہے، تو والدین اس کا مال بیچ کے اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا مال کسی دوسرے بندے کے ہاتھ میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے والدین محتاج ہیں، یہ بندہ خرچہ نہیں دے رہا، اور وہ کیا کر لیتا ہے، اس کا مال بیچ کے والدین کو خرچہ دیتا، تو وہ ضامن ہوگا. اس کو اجازت نہیں ہے جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے. قاضی فیصلہ کرے پھر وہ کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی. وَإِنْ كَانَ لِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ، اگر غائب بیٹے کا مال ہو والدین کے قبضے میں، فَأَنْفَقَا مِنْهُ، اور دونوں اس میں سے خرچ کر لیں، لم یزمنا، تو ضامن نہیں ہوں گے. وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ، اور اگر اس کا مال ہو کسی اجنبی کے ہاتھ میں، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا، اور وہ والدین پر خرچ کر دے، بغیر اذن القاضی، قاضی کے فیصلے کے بغیر، ضامن، تو ضامن ہو جائے گا. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفْقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ. بھئی دیکھیں، کوئی بھی شخص ہے، اس کے نفقے کا فیصلہ قاضی نے کر دیا، قاضی نے فلاں بندے کو، بھئی تمہارے ذمے، تم والدین بچے کا خرچہ دو،
والدین کا خرچہ دو یا قریبی رشتہ داروں کا کسی کا فیصلہ کر دیا. اب کیا ہوا کہ اس نے خرچہ دیا نہیں, ٹائم گزر گیا, وقت گزر گیا, تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا. نفقہ اس لیے تھا نا کہ وقت گزرے, گزر بسر ہو تو ویسے ہی ہو گیا. تو اب وہ نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر قاضی نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم قرضہ لو, اس کے اوپر تم قرضے لو, خرچ کرو, پھر بعد میں سے لے لینا, اس کو کہتے ہیں استدانہ, کہ بھئی بیٹے کے نام پہ قرضہ لیں وہ اور خرچ کریں تو پھر وہ اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ, اور جب قاضی فیصلہ کر دے بیٹے کے لیے, والوالدین, اور والدین کے لیے, وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ, اور قریبی رشتہ داروں کے لیے, بالنفقہ, نفقے کا, فَمَضَتْ مُدَّةٌ, اور مدت گزر جائے, اس نے خرچہ نہ دیا ہو, سقطت, تو نفقہ ساقط ہو جائے گا, إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُمُ الْقَاضِي, إِلَّا یہ کہ قاضی نے ان کو اجازت دی ہو, فِي الْإِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ, اس پر قرض لینے کی, جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف قرض لینے کی, بھی تم اس کے نام پہ قرضہ لو, خرچ کرو, بعد میں پیسے تمہیں دے دے گا. وعلی المولا, اور آقا پر لازم ہے, ان ينفق علی عبدہ, کہ وہ خرچ کرے اپنے غلام پر, وامتی, اپنی لونڈی پر. بھئی غلام, جو جس کا غلام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نان و نفقے کے اخراجات پورے کرے, کھلائے پلائے اس کو. وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ, اگر اس سے بعد آ جائے, وہ کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں خرچ کر رہا, یا نہیں دے. وَكَانَ لَهُمَا قَسْمٌ, اور ان کے پاس اپنی کمائی ہو, مثلا معزون عبد ہے غلام, جس کو اجازت دی ہے, خرید و فروخت کی, اس کے پاس قبضے میں کوئی نہ کوئی مال ہے, تو اکتسبا, جو انہوں نے کمایا ہو, وَأَنْفَقَا مِنْهُ, اس میں سے خرچ کر لیں. ٹھیک ہے نا. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قَسْمٌ, اور اگر ان کے پاس کوئی کمائی نہ ہو, تو اُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا, تو پھر آقا کو مجبور کیا جائے گا اس کو بیچنے پر. بھئی آپ کا غلام ہے, آپ کی باندی ہے, آپ ان کو کھلاؤ پلاؤ, لباس پہناؤ, اور وہ کہتا ہے نہیں میں تو کوئی نہیں کر رہا. اب وہ غلام خود ہی کچھ کما لے, اس کے پاس موجود ہو, تو فرمائے کہ اس میں سے کھا لے, اگرچہ آقا کما لے, لیکن اب آقا کو نہ دے, خود کھائے جو اس کا خرچہ ہے. اور اس کے پاس خود بھی مال نہیں ہے, یہ بھی نہیں کھلا رہا, تو اب قاضی کہیں گے بھئی اس کو کھلاؤ یا اس کو بیچو, اس کو عذاب میں تم نے مبتلا کیا ہوا, جائز نہیں ہوگا. پھر قاضی اس کو مجبور کرے گا, اس کو کہا جائے گا کہ اس کو بیچ دو, تم کھلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وعلی المولا, اور آقا پر لازم ہے, ان ينفق علی عبدہ, کہ وہ خرچ کرے اپنے غلام پر, وامتی, اپنی لونڈی پر, فإن امتنع من ذلك, اگر اس سے باز آ جائے, وکان لہما قسم, اور ان کے پاس کمائی ہو, غلام اور باندی کے پاس, ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے آقا کا ہی ہوتا ہے, انہوں نے کما لیا, کمائی ہے, تو اکتسبا, وکان لہما قسم, کمانے کی ان کو کوئی کام کہا جاتا ہے, کمائی کر سکتے ہیں, کوئی درزی ہے, کوئی مستری ہے, کام وام جانتا ہے, ان کو کہیں گے ٹھیک ہے اکتسبا, تم جاؤ کماؤ, وانفقا, اس میں سے خرچ کرو, وہی نہیں کھلانا نا, تو تم اپنے لیے کمائی کرو. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قَسْمٌ, اگر ان کے پاس کوئی کسب نہیں ہے, کوئی کما نہیں سکتے, وہ کوئی پتہ نہیں ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کوئی کام دھندہ نہیں کر سکتے, تو اجبر المولا علی بیعہما, تو آقا کو مجبور کیا جائے گا ان کو بیچنے پر. ٹھیک ہے.